معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ شمالی علاقے کی برف پوش حدود میں داخل ہوتے ہی انہیں یوں لگا جیسے وہ قطب شمالی پہنچ گئے ہوں۔ یوں تو انہیں پہلے ہی سے اس پہاڑی علاقے کی ٹھٹھرا دینے والی سردی کا اندازہ تھا، لیکن جانے کیوں اب ان دونوں کو ٹھنڈک کا کچھ زیادہ ہی احساس ہو رہا تھا۔ حالانکہ دونوں اپنی ٹویوٹا کار کے اندر موجود تھے جو سیکنڈ ہینڈ صحیح، لیکن اس کے اندر ہیٹر موجود تھا۔ پھر دوسرے ان دونوں نے موسم اور علاقے کی مناسبت سے گرم لباس بھی پہنے ہوئے تھے۔ 25 سالہ خوبرو توقیر نے موٹی جینز، شرٹ اور اوپر لیدر کی سہج جیکٹ پہن رکھی تھی اور اپنی نئی نویلی بیوی شہلا کی ضد سے مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں میں دستانے بھی چڑھا لیے تھے۔ 21 سالہ نازک اندام شہلا نے بھی سمور کا ٹوپی والا کوٹ اور ہاتھ میں دستانے پہن رکھے تھے۔ باہر دور تک وادی میں اتری ہوئی خون کو برفاب کر دینے والی ٹھنڈ جب کار کے ایئر ایگزاسٹ یا آکسیجن دینے والے خود کار روزنوں سے اندر آنے لگی تو ہیٹر کا مصرف یکدم بے معنی ہو کر رہ گیا تھا، مگر پھر بھی توقیر نے اسے آف نہیں کیا تھا۔ سحپہر ہو چلی تھی، دائیں بائیں برفیلی ڈھلوانی وادیوں سے جھانکتا سبزہ بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ سنوبر، سرو اور چیڑ کے درخت قطار در قطار مستعد محافظوں کی طرح ایستادہ تھے۔ کھائیاں اس قدر گہری تھیں کہ توقیر کو اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھنا پڑ رہی تھی۔ حالانکہ اس کے برابر بیٹھی ہوئی اس کی حسین بیوی شہلا نے رینا کے بارے میں عجیب تبصرہ کیا تھا، مگر توقیر نے ہوں ہاں کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ آخر ہم مزید کتنی دیر بعد ہوٹل شنگریلا پہنچیں گے؟ شہلا نے غالباً پراسرار خاموشی سے بگڑ کر کہا۔ بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ توقیر نے اس بار سامنے ونڈ سکرین کے باہر بل کھاتی پختہ سڑک پر اپنی نگاہیں مرکوز رکھتے ہوئے جواب دیا۔ پتہ نہیں یاسمین، عزیز، نائلہ اور شعیب بھی پہنچے ہوں گے کہ نہیں اب تک؟ شہلا نے دوبارہ کہا۔ میرا خیال ہے کہ پہنچ گئے ہوں گے، توقیر بولا۔ یہ آخر رینا کو کیا سوجی ہے جو ہمیں… شہلا نے کہتے کہتے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ توقیر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مختصراً کہا، ایڈونچر؟ اس عجیب و غریب ایڈونچر کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی، رینا بیچاری ایک جوان اور حسین امیر کبیر بیوہ ہے۔ ایسے لوگ تنہائی سے گھبرا کر اس طرح کے سنک میں مبتلا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارا کیا جا رہا ہے؟ مفت میں ایک پرفضا مقام میں تفریح کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مگر توقیر، جانے کیوں اب میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ارے شہلا، گھبراہٹ کو چھوڑ کر انجوائے کرو، انجوائے۔ کیا رینا خود بھی پہنچ گئی ہوگی شنگریلا؟ شاید۔ اچانک چڑھائی شروع ہو گئی اور توقیر کار کا گیئر بدلنے لگا۔ توقیر ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ایجنسی چلاتا تھا۔ شہلا اور توقیر کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ ابھی دونوں ہنی مون کے لیے کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلنے کا پروگرام بنا ہی رہے تھے کہ رینا نے ان کا یہ مسئلہ اپنے خرچے پر حل کر دیا تھا۔ رینا کے ان سے کچھ ایسے تعلقات تھے کہ وہ انکار بھی نہ کر سکے تھے، کیونکہ یہ دونوں اس کی مجبوری سمجھتے تھے۔ پھر ذرا ہی دیر بعد انہیں دور اونچائی پر ہوٹل شنگریلا کی قدیم مگر خوبصورت عمارت نظر آئی۔ وہ نیلے رنگ کی سبارو ڈومنگو تھی جو چیڑ اور سنوبر کے درختوں کے درمیان گہری بل کھاتی سڑک پر مناسب رفتار سے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کے اندر 2 نئے شادی شدہ جوڑے براجمان تھے۔ اگلی 2 نشستوں پر 2 خوبرو نوجوان بیٹھے تھے۔ وہ تقریباً ہم عمر ہی تھے۔ ایک شعیب تھا جو گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ اس کی برابر والی سیٹ پر اس کا دوست عزیز موجود تھا۔ عقبی نشست پر ان دونوں کی بیویاں یاسمین اور نائلہ موجود تھیں۔ ان چاروں کے چہروں پر خوشیاں نو امید کلیوں کی طرح کھل رہی تھیں۔ نائلہ شعیب کی اور یاسمین عزیز کی بیوی تھی۔ شعیب ایک ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنی کا میڈیکل ریپریزنٹیٹو تھا اور یہ گاڑی اسے کمپنی کی طرف سے ملی تھی۔ حال ہی میں اس کی ترقی بھی ہوئی تھی، جبکہ عزیز کا شہر میں ایک نیٹ کیفے تھا۔ اچھی خاصی آمدنی تھی۔ سردست دونوں میاں بیوی کے لیے ان کا گزر بسر کا سہارا بنا ہوا تھا۔ خود عزیز نے BCS کیا تھا اور کمپیوٹر گرافکس کی اضافی ڈگری بھی لے رکھی تھی۔ آگے چل کر اپنے کاروبار کو مزید وسعت بھی دینا چاہتا تھا۔ یار شعیب، ہمیں رینا پر اس قدر بوجھ نہیں بننا چاہیے تھا۔
کم از کم یہ انجوائمنٹ 50% بنیاد پر ہونی چاہیے تھی۔ ان کے ساتھ بیٹھے عزیز نے شعیب سے کسی قدر منفعل ہو کر کہا تو اچانک شعیب کے جواب دینے سے قبل ان کے عقب سے عزیز کی بیوی یاسمین کی کھنکتی ہوئی آواز ابھری، سب سے پہلے تو تم نے ہی بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے رینا کی دعوت قبول کی تھی۔ یاسمین کے اس ریمارکس پر سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ عزیز بھی پیچھے رہنے والا نہ تھا، بولا بیگم صاحبہ سہیلی تو یہ تمہاری تھی نا، اب اس کی خواہش کا احترام ہم پر لازم جو ٹھہرا۔ ویسے ایک بات ہے، بیچاری رینا ہمارے ساتھ خوشیاں شیئر کرنا چاہتی ہے اور ہم نے اس کی دعوت محض انسانی ہمدردی کی خاطر قبول کی ہے، اور ویسے بھی کون سا وہ کوئی گئی گزری ہے، اچھی خاصی دولت مند خاتون ہے، دلشاد نگر میں اس کا اپنا کاٹیج ہے۔ یاسمین کے ساتھ بیٹھی شعیب کی بیوی نائلہ نے بھی لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ ہاں بھائی بیگم یہ بات تو تم نے ٹھیک ہی کہی، شعیب نے اپنی بیوی کی تائید میں کہا، دنیا میں رینا جیسی بدنصیب، خوش قسمت اور معصوم لوگ موجود ہیں جو اپنی عذابناک تنہائیوں کو دور کرنے کی خاطر دوسروں کی خوشیوں سے جلتے کڑتے نہیں بلکہ ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ مگر یار ہمیں رینا بیچاری کے لیے سنجیدگی سے کچھ سوچنا چاہیے، آخر کو اتنی لمبی پہاڑ جیسی زندگی تنہا کب تک گزارے گی؟ عزیز نے قدرے سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا تو شعیب نے بزلہ سنجی سے یاسمین سے مخاطب ہو کر کہا، بھابھی ہوشیار، عزیز میاں کا کسی جوان حسین لڑکی کو بیچاری کہنا آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ ایک بار پھر گاڑی کا محدود ماحول زعفران زار بن گیا۔ شنگریلا ہوٹل میں کمرہ ملنے اور ضروری اندراجات کے مکمل ہونے تک شہلا اور توقیر کو ہوٹل کی لابی میں ہی بیٹھنا پڑا تھا۔ لابی کے صوفوں پر گنتی کے ہی لوگ نظر آ رہے تھے، سیزن آف تھا۔ شہلا اور توقیر کو گرما گرم کافی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ توقیر قریب کی کافی شاپ سے ڈسپوزیبل گلاسز میں کافی لے آیا تھا۔ دونوں میاں بیوی اب لابی کے صوفوں پر بیٹھے دھیرے دھیرے کافی سپ کر رہے تھے اور شیشے کے شفاف صدر دروازے سے باہر وادی میں سرمئی شام اترنے کے منظر سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان لوگوں کو بھی اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا توقیر، شہلا نے قدرے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کا اشارہ نائلہ اور یاسمین وغیرہ کی طرف تھا۔ ہاں اللہ کرے یہ لوگ بھی خیریت سے پہنچ جائیں، توقیر نے کافی کی آخری چسکی لے کر کہا۔ ایک وردی پوش ویٹر ان کے قریب آیا اور مؤدبانہ انداز میں انہیں کمرے میں چلنے کو کہا۔ دونوں میاں بیوی اٹھے اور پھر یہ لوگ ویٹر کی رہنمائی میں بالائی منزل کی ایک نیم روشن راہداری سے گزر کر آخری سرے پر واقع ایک کمرے میں آ گئے۔ یار سیزن تو آف ہے اور ہوٹل میں رش بھی کم ہے، پھر ہمیں نیچے کمرہ کیوں نہیں دیا گیا؟ کمرے کے دروازے میں چابی گھماتے ہوئے ویٹر سے توقیر نے بلاخر پوچھ ہی لیا۔ سر سیزن بے شک آف ہے، مگر اس علاقے کی خوبصورتی 12 مہینوں ہی اپنے شائقین کے لیے تفریح کا باعث بنی رہتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت اس ہوٹل کے تقریباً تمام کمرے پر ہیں۔ ویٹر نے دروازہ کھولتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ توقیر بھویں اچکاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ بڑا آرام دہ تھا، یہاں سے باہر کا دو طرفہ منظر بڑی آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا۔ شہلا نے سب سے پہلے کھڑکیوں سے دبیز پردے دائیں بائیں سرکا دیے۔ اب کھڑکی کے شیشوں سے باہر کا منظر صاف دیکھا جا سکتا تھا، یہاں تاریکی کے سوا کچھ نہ تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن ان بادلوں کے عقب میں کہیں پیچھے چھپے ہوئے چاند کا دھندلا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ وہ پھر دونوں اپنا سامان درست کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شعیب اور عزیز بھی پہنچ گئے۔ ان کے کمرے بھی شہلا اور عزیز کے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ ان کمروں کا ہوٹل شنگریلا میں انتظام رینا نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے ایک ہی کمرے میں اکٹھے ڈنر کیا، پھر گرما گرم کافی کا دور چلا۔ یہ لوگ کرسیوں اور صوفوں پر بیٹھ گئے اور رینا کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ وہ خود انہیں یہاں بلا کر ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ رینا نے ان سے کہا تھا کہ وہ لوگ جب ہوٹل میں اکٹھے ہو جائیں تو وہ انہیں اگلے دن آ کر اپنے ساتھ اپنے شاہانہ کاٹیج لے جائے گی، پھر اس کے بعد سیر سپاٹوں کی باقاعدہ مہم تشکیل دی جانی تھی۔ بس کسی طرح آج کی یہ نائٹ آف گریٹ سسپینس تمام ہو جائے تو پھر دل و دماغ سے تجسس اتر جائے گا۔ شعیب نے آخری چسکی لے کر کہا۔ کیا تجسس بھائی؟ عزیز نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ یہ تجسس نہیں تو اور کیا ہے؟ شعیب نے منہ پھلا کر کہا۔ ہمیں سیدھے سیدھے رینا آج ہی اپنے آن جہانی پاپا کے بنائے ہوئے اس شاہانہ کاٹیج میں لے جاتی،
اس طرح ایک رات ہوٹل میں ہمارے سب کے پڑاؤ ڈالنے کا بھلا کیا فائدہ؟ شعیب بھائی، آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ اس لیڈی آف سسپینس نے خالصتاً اپنی جیب سے ہمارے اس مہنگے ترین ہوٹل میں اور وہ بھی علیحدہ علیحدہ رہنے کا بندوبست کیا ہے؟ ارے بھابھی، دراصل شعیب بھائی کا مطلب تھا کہ شہر سے یہاں تک 4 گھنٹوں کا جو تیل ہم نے اپنی گاڑیوں میں ڈلوایا ہے وہ بھی رینا صاحبہ اپنی جیب سے ہی بھرتی۔ توقیر نے عذرائے تفنن لقمہ دیا اور بے اختیار سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ مجھے جانے کیوں یہ سارا کوئی پراسرار چکر معلوم دیتا ہے، شہلا نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بھابھی، وہ بیچاری بھلا کیا چکر چلائے گی؟ اس کا مقصد محض سیر سپاٹے اور اپنی تنہائی دور کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، عزیز نے بھی جواباً سنجیدگی سے کہا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بعد یہ لوگ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف آرام کرنے چل دیے۔ باہر تاریک اور برف پوش وادیوں میں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اگلے دن علیہ صبح ایک 70 سالہ بوڑھا انہیں لینے کے لیے ہوٹل شنگریلا آ پہنچا۔ یہ ایک دبلا پتلا شخص تھا، چہرہ جھریوں بھرا لمبوترا تھا، آنکھیں اس کی چھوٹی تھی۔ اس کا نام نارنگ تھا۔ اس کا تعلق ایک دور افتادہ کلاش نامی قبیلے سے تھا۔ بقول رینا اس کے پاپا کے دور کا وفادار اور بااعتماد خدمت گزار تھا۔ یہ لوگ سب اس کے ہمراہ کاٹیج کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں حیرت تھی کہ رینا انہیں لینے خود کیوں نہیں آئی تھی۔ بوڑھے نارنگ سے انہوں نے رینا کے بارے میں پوچھا ہی تھا کہ انہیں لینے کیوں نہیں آئی، تو نارنگ نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا، میڈم ابھی شہر سے نہیں پہنچ پائی ہیں، البتہ انہوں نے فون پر مجھے آپ لوگوں کو ریسیو کرنے کی ہدایت کی تھی۔ یہ لوگ متعجب تو ہوئے مگر خاموش رہے۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے بل کھاتی پختہ سڑک پر مناسب رفتار سے دوڑی جا رہی تھی۔ دن بھر ہونے والی بوندا باندی سے آس پاس کا ماحول دھل کر نکھر گیا تھا، البتہ چیر اور دیودار کے پیڑوں پر سرسبز مرغزاروں پر برف نقرے تاج کی طرح صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ آسمان پر اگرچہ ابھی بادلوں کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے مگر ابھی ان کے برسنے کے آثار نہیں تھے۔ کوئی لگ بھگ 1.5 گھنٹے کے بعد نارنگ کے اشارے پر گاڑیوں کو پختہ سڑک سے نیچے ڈھلوانی وادی کی ایک ذیلی سڑک پر اتارا گیا۔ یہ سڑک نما ایک ناپختہ راستہ تھا۔ یہاں سے مزید نصف گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ان کا عمودی سفر شروع ہوا، جو بالآخر چند کلومیٹر تک محیط رہنے کے بعد بلندی پر دیودار اور سنوبر کے درختوں کے جھنڈ میں گھرے ہوئے ایک خوبصورت مگر قدیم طرز کے چوبی کاٹیج کے سامنے اختتام پذیر ہوا۔ بقول نارنگ، پختہ سڑک سے یہ کچا راستہ بالخصوص کاٹیج تک رینا کے آنچہانی پاپا نے ہی بنوایا تھا۔ وہ ٹمبر کے بہت بڑے ٹھیکیدار تھے۔ یہ لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوبصورت اور سحر انگیز کاٹیج کو تکتے ہوئے گاڑیوں سے نیچے اترے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی مصور نے بہت ہی خوبصورت مناظر کے درمیان ہی کاٹیج پینٹ کیا ہو۔ اب تک انہوں نے ایسا خوبصورت کاٹیج صرف تصاویر میں ہی دیکھا تھا۔ کاٹیج 3 اطراف سے صنوبر اور دیودار سے گھرا ہوا تھا۔ کاٹیج کے گرد خاردار باڑ کا احاطہ تھا جس کا بیرونی گیٹ کھلا ہوا تھا۔ یہ کاٹیج زمین سے لگ بھگ 4-5 فٹ اونچا تھا۔ اس کی چھت ڈھلوانی تھی اور دریچے محرابی تھے جس پر ڈیزائن دار چوبی چھجے بھی بنے ہوئے تھے۔ رنگ مٹیالہ تھا مگر گزشتہ شب میں ہونے والی برسات سے دھل کر نکھر گیا تھا۔ ایک چمنی بھی نظر آ رہی تھی جس سے دھوئیں کی لکیر فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ سب لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے عقب میں قریب ہی کھڑا نارنگ ان سب کے چہروں کا باری باری جائزہ لے رہا تھا اور اس کی چھوٹی تیز آنکھوں میں بڑی پراسرار چمک ہلکورے لے رہی تھی۔ یہ سب لوگ نارنگ کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ اندر سے کاٹیج کی تزئین و آرائش دیکھ کر انہیں بڑی فرحت اور تازگی کا احساس ہوا۔ اس کاٹیج میں ایک بلند چھت والی طویل نشست گاہ تھی اور دائیں بائیں 2 نسبتاً چھوٹے کمروں کے دروازے ملحقہ تھے۔ اس طرح بالائی منزل میں بھی 3 کمرے تھے۔ ان سب کی رہائش بالائی منزل کے الگ الگ کمروں میں تھی۔ چنانچہ یہ سب لوگ اپنے ساز و سامان کے ساتھ بالائی منزل پر آ گئے۔ ہر شے سے بڑی نفاست جھلکتی تھی۔ تینوں جوڑے اپنے اپنے کمروں میں جا کر فروکش ہو گئے۔ شہلا اور توقیر اپنے کمرے میں آ کر سیٹنگ کرنے لگے۔ شہلا نے کھڑکی سے دبیز پردے ہٹائے تو شیشے کی بند کھڑکی سے دیودار اور سنوبر کے درختوں کے عقب میں برف پوش پہاڑیوں کا بڑا دل فریب منظر دکھائی دیا۔
نیچے شفاف جھیل تھی، ایک گلیشیئر بھی پہاڑی وادیوں میں اٹکا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کا برفیلا سرا جھیل کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس قدر حسین منظر کو جانے کتنی ہی دیر تک شہلا عالم محویت میں دیکھتی رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ سب لوگ نیچے والے گیسٹ روم میں جمع ہو گئے۔ ان سب کو ہنوز بے چینی سے رینا کا انتظار تھا۔ اس بارے میں وہ نہ جانے کتنی ہی بار نارنگ سے پوچھ چکے تھے۔ وہ بھی بڑی تندہی کے ساتھ ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا اور بدستور میڈم کے جلد پہنچنے کی بڑی دل جمعی کے ساتھ اطلاع دیے جا رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ان سب نے سوچا کہ رینا کے آنے تک آس پاس کی وادی کی سیر کر لی جائے۔ ان کے اس ارادے پر جانے کیوں نارنگ بے چین سے نظر آنے لگا، مگر کچھ بولا نہیں۔ ان لوگوں نے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو وہ قدرے متذبذب سا ہوا، پھر نیم دلی سے اس نے سر ہلا دیا۔ پھر یہ لوگ سب اس کے ساتھ ہو لیے۔ آسمان پر پھر بادل چھانے لگے تھے اور کاٹ دار یخ بستہ ہوا سے پتہ چلتا تھا کہ آج رات برف باری ضرور ہوگی۔ ایک موقع پر شہلا اور توقیر اپنی ہی دھن میں گھومتے گھومتے گروپ سے بچھڑ گئے۔ ہوش انہیں اس وقت آیا جب اچانک تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ان دونوں کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ دونوں بارش سے بچتے بچاتے ایک پہاڑی چھجے کے نیچے آ گئے۔ پوری وادی میں بادلوں کی وجہ سے اندھیرا پھیل گیا تھا۔ توقیر، اب کیا ہوگا؟ ہم کاٹیج تک کیسے پہنچیں گے؟ شہلا نے سردی سے کپکپاتے ہوئے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ توقیر خود پریشان نظر آ رہا تھا، تاہم وہ ازراہ تشفی بولا، اب بارش رکنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مگر توقیر، بارش کے تو رکنے کے آثار نظر نہیں آتے، آخر کتنی دیر ہمیں یہاں رکنا پڑے گا؟ شہلا نے پریشانی سے کہا تو توقیر کوئی جواب دینے کی بجائے اپنی جیکٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے متفکرانہ انداز سے گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ بارش متواتر جاری تھی، اس کا زور ابھی نہیں ٹوٹا تھا۔ پھر کوئی لگ بھگ 2 گھنٹے بعد بارش پوری طرح رکی تو نہیں، البتہ ہلکی ہلکی بوندا باندی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ دونوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ دونوں جلدی سے چٹانی چھجے سے نکلے اور کاٹیج کی طرف چل پڑے۔ برسات کی وجہ سے زمین پھسلواں ہو گئی تھی، اس لیے دونوں کو سست روی اور سنبھل کے چلنا پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی بند ہو گئی۔ توقیر نے اپنی جیکٹ اتار کر شہلا کو پہنا دی تھی۔ دونوں راستہ پہچانتے ہوئے کاٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی توقیر کو احساس ہوا جیسے وہ کاٹیج کا راستہ بھول چکا ہے۔ وہ ذرا رکا تو شہلا نے پوچھا، کیا ہوا توقیر، رک کیوں گئے؟ راستہ بھول گئے ہو کیا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، مگر علاقہ تو یہی تھا۔ توقیر نے چہار اطراف ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں توقیر، یہ درخت، وہ دور برفیلی چوٹیوں کا منظر اور وہ دیکھو، گلیشیئر کے نیچے بہتی جھیل، یہ سب کچھ تو کاٹیج کے آس پاس بلکہ بہت قریب تھا۔ کمال ہے، پھر کاٹیج کہاں گیا؟ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ توقیر نے گڑبڑا کر کہا۔ دفعتاً ان کی نظر سامنے ایک مقامی شخص پر پڑی۔ توقیر نے اسے فوراً آواز دے کر بلایا۔ وہ ایک 40-50 سالہ ادھیڑ عمر شخص تھا۔ صحت قابل رشک تھی، رنگت سرخ و سفید تھی۔ اس نے مقامی طرز کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور کوئی غریب آدمی دکھائی دیتا تھا۔ ہم راستہ بھول گئے ہیں، کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ توقیر نے شائستگی سے کہا۔ ہاں صاحب، کدھر جانا ہے؟ وہ پہاڑی شخص فراخ دلی سے بولا۔ توقیر نے اسے کاٹیج کا محل وقوع بتاتے ہوئے اس سے پوچھا تو اس پہاڑی شخص کے چہرے پر چند ثانیے کے لیے حیرت آمیز تاثرات قائم رہے، پھر وہ فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، صاحب، ایسا تو کوئی کاٹیج یہاں دور نزدیک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیک وقت دونوں کے منہ سے نکلا۔ ہاں جی، بھلا میں جھوٹ بول رہا ہوں کوئی؟ پہاڑی شخص نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ ارے بھائی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہم آج صبح ہی اس کاٹیج میں موجود تھے، وہاں ہم نے ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ اور بھی کئی ساتھی تھے۔ ہم باہر گھومنے نکلے تو راستہ بھٹک گئے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں دور نزدیک ایسے کسی کاٹیج کا سرے سے وجود ہی نہیں؟ توقیر نے کہا تو وہ پہاڑی ادھیڑ عمر شخص ایک لمحے کو الجھن آمیز سوچ میں مبتلا نظر آنے لگا۔ پھر توقیر کی طرف دیکھ کر پوچھا، صاحب ایک بات بتاؤ، اس کاٹیج میں اور کون تھا؟ میرا مطلب ہے آپ لوگوں کے علاوہ کوئی خدمت گزار یا چوکیدار؟ ہاں، ایک خدمت گار تھا، اس کا نام نارنگ ہے، توقیر نے اسے بتایا۔ نارنگ؟
یہ نام سن کر اس پہاڑی شخص کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور وہ توقیر کے چہرے کی طرف یوں دیکھنے لگا جیسے وہ کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہو۔ کیوں بھائی، کیا ہوا، تم چونک کیوں گئے؟ توقیر نے پوچھا۔ صاحب، کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ نارنگ آپ کے ساتھ اس کاٹیج میں موجود تھا؟ ہاں بھائی، ابھی چند گھنٹے پہلے کی تو بات ہے، خود ہمیں ہوٹل شگریلا سے ادھر لے کر آیا تھا۔ صاحب، نارنگ کا ذرا حلیہ بتانا۔ توقیر نے اسے نارنگ کا حلیہ سمجھایا تو پہاڑی شخص چونک کر زیر لب بڑبڑایا۔ حلیہ تو وہی ہے۔ کیا ہوا بھائی، کچھ ہمیں بھی بتاؤ، یہ سارا چکر کیا ہے؟ توقیر نے جھنجھلا کر پوچھا۔ دیکھو صاحب، مجھے اس وادی میں رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے کہنا شروع کیا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تو میں نے ادھر وادی میں ایک کاٹیج دیکھا تھا جو ایک لکڑی کے ٹھیکیدار نے اپنی پسند سے بنوایا تھا۔ نارنگ نامی وہ خدمت گزار بھی ان دنوں جوان ہی تھا، مگر پھر چند سالوں بعد جانے کیا ہوا کہ اس کاٹیج کو آگ لگ گئی اور اس کا خدمت گزار نارنگ بھی اس آگ میں جل مرا۔ کیا نارنگ بھی مر گیا تھا جل کر؟ توقیر نے حیرت سے پوچھا۔ صاحب، نارنگ ایک دور افتادہ قبیلے کیلاش سے تعلق رکھتا تھا۔ جب کاٹیج کو آگ لگی تو بستی کے دیگر لوگ آگ بجھانے لگے اور نارنگ کو بھی کسی طرح باہر نکالا تھا جلتے ہوئے کاٹیج سے، مگر وہ جانبر نہ ہو سکا۔ بعد میں اس کے قبیلے کے لوگ نارنگ کی لاش لے کر اپنے قبیلے چلے گئے تھے۔ نارنگ کی لاش لے کر؟ اچانک توقیر اور شمائلہ نے چونک کر بیک وقت پوچھا۔ ہاں صاحب، نارنگ کو مرے ہوئے تو برسوں بیت چکے ہیں، اس ادھیڑ عمر پہاڑی شخص نے کہا اور سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ توقیر اور شمائلہ دونوں سناٹے میں کھڑے رہ گئے۔ یہ توقیر اور شہلا کدھر نکل گئے ہیں؟ نائلہ نے قدرے تفکر آمیز انداز میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ کھڑے اس کے شوہر شعیب نے پرتفکر انداز میں اپنا سر ہلا دیا۔ یاسمین اور عزیز بھی توقیر اور شہلا کی اچانک غیر موجودگی پر چوکے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ اس وقت یہ لوگ ایک جھیل کے قریب کھڑے تھے، نارنگ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ وہ ابھی تک جانے کیوں گھبرایا ہوا سا نظر آ رہا تھا اور بار بار ان سب کو واپس کاٹیج چلنے کی تنبیہ کر رہا تھا۔ یہ سب لوگ وادی کی فطری رنگ آمیزی میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں شہلا اور توقیر کے کھو جانے کا علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ انہیں اس وقت یاد آیا تھا جب اچانک موسلا دھار برسات کی وجہ سے وہ ایک چٹان کے نیچے جمع ہوئے تھے اور سب سے پہلے نائلہ نے ہی شہلا اور توقیر کی اچانک غیر موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ اب اس کے یاد دلانے پر سب کا ہی ماتھا ٹھنکا۔ ارے واقعی، یہ دونوں کدھر چلے گئے؟ اس بار یاسمین اور عزیز کے منہ سے بھی بے اختیار نکلا۔ ابھی تو یہ دونوں ادھر ہی تھے، شعیب نے پریشانی سے کہا۔ وہ دیکھو، کوئی اس طرف چلا آ رہا ہے۔ یاسمین نے سامنے سے ایک ادھیڑ عمر شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر اشارے سے کہا، جو اپنی وضع قطع سے مقامی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہی ادھیڑ عمر شخص تھا جو تھوڑی دیر پہلے شہلا اور توقیر کو بھی ملا تھا۔ وہ مقامی پہاڑی شخص جیسے ہی ان کے قریب آیا تو عزیز نے اس سے کہا، اے بھائی، ذرا ادھر آنا۔ اس کے پکارنے پر وہ شخص ان کے قریب آ گیا۔ بھائی، تم نے یہاں کہیں آس پاس کسی جوان عورت اور مرد کو تو نہیں دیکھا؟ اس کے قریب آنے پر عزیز نے اس سے پوچھا۔ وہ شخص یہ بات سن کر چونک گیا اور قدری الجھی ہوئی نظروں سے ان سب کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ کسی کو اب تک یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ نارنگ چپکے سے غائب ہو چکا تھا۔ تم لوگ کہیں وہی تو نہیں ہو جنہیں وہ دونوں تلاش کر رہے تھے؟ اس شخص نے گھومگو سے لہجے میں پوچھا۔ شعیب نے فوراً اپنا سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، ہم وہی ہیں۔ تمہیں کیا وہ ہمارے دونوں ساتھی ملے تھے؟ یہ کہتے ہوئے شعیب نے اسے شہلا اور توقیر کا حلیہ بتایا تو اس شخص نے فوراً اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ دونوں مجھے اس طرف کھڑے ملے تھے، آؤ میں تم لوگوں کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ چاروں اس کے ہمراہ چل دیے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اب تک کسی کا بھی دھیان نارنگ کے اچانک غائب ہونے پر نہیں گیا تھا۔ ان دونوں کو اس پہاڑی شخص کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ وہ تو جا چکا تھا، مگر شہلا اور توقیر ہنوز کافی دیر تک اس جگہ پر گمسم کھڑے رہے۔ مجھے تو یہ شخص کوئی پاگل ہی نظر آتا تھا، من توقیر نے تبصرہ کیا۔ چلو توقیر، یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں۔
شہلا نے قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، میرے خیال سے ہمیں خود ہی کاٹیج کو تلاش کرنا چاہیے. اس وادی کے سارے مناظر ایک جیسے ہی معلوم ہوتے ہیں. وہ کاٹیج ہمیں تھوڑی سی تلاش کے ساتھ نظر آ سکتا ہے. اس کی بات پر توقیر نے پرسوچ انداز میں اپنا سر ہلا دیا. دونوں آگے چل پڑے. آسمان پر ہنوز گہرے بادلوں کی دبیز چادر تنی ہوئی تھی، جس سے پوری وادی میں شام کا سا گمان ہونے لگا تھا. وہ دونوں دیودار اور سرف کے درختوں کے بیچ پگڈنڈی نما بل کھاتے راستے پر چلے جا رہے تھے کہ اچانک ٹھٹک کر رک گئے. سامنے ایک شخص کھڑا تھا. اس نے موٹے اور پھولے پھولے گرم کپڑے پہن رکھے تھے اور چہرے پر اس کے عجیب ساخت کا سپاٹ ماسک چڑھا ہوا تھا، جس میں آنکھوں کی جگہ 2 چھوٹے سوراخ تھے اور ناک کی طرف 1 انچ بھر کا تکون سوراخ تھا، جبکہ منہ کی جگہ سپاٹ ماسک تھا. شہلا اس پراسرار شخص کو دیکھ کر بے اختیار چیخ پڑی. اس کی سہمی ہوئی نگاہیں اس پراسرار ماسک پوش پر جم سی گئی تھی. توقیر بھی ایک لمحے کے لیے ڈر گیا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے ہمت کر کے پوچھا، اے کون ہو تم؟ یہ کیا مذاق ہے؟ مگر وہ پراسرار ماسک پوش کسی کھمبے کی طرح زمین پر گڑا ماسک کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے انہیں گھور رہا تھا. اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی پھولی ہوئی جیکٹ کے اندر ڈالا اور پھر دوسرے ہی لمحے جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو شہلا اور توقیر کی روح فنا ہو گئی. اس کے دائیں ہاتھ میں اب چمکتا ہوا تیز پھل والا بگدہ نظر آ رہا تھا. وہ اسے مضبوطی سے تھامے ان کی طرف بڑھنے لگا. خوف کے مارے شہلا کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی. توقیر بھاگو! شہلا نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں اس سے کہا، مگر توقیر کی غیرت ہی گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگے. چنانچہ وہ اس ماسک پوش کو گھورتا رہا. پھر اس نے شہلا سے کہا، شہلا تم ایک طرف ہو جاؤ، میں اس سے نمٹتا ہوں. نہیں توقیر، خدا کے لیے بھاگ چلو، یہ بہت خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے. شہلا نے چلا کر کہا اور ساتھ ہی توقیر کو پیچھے گھسیٹنے لگی. اسی اثنا میں پراسرار ماسک پوش بغدہ تھامے ان کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اپنے بغدے والا ہاتھ بلند کر لیا. توقیر نے شہلا کو ایک طرف دھکیلا اور خود بڑی پھرتی کے ساتھ اپنے دائیں لات ماسک پوش کے پیٹ پر رسید کر دی. توقیر کو یوں لگا جیسے اس کا پیٹ گوشت پوست کی بجائے آہنی چادر کا بنا ہو. ماسک پوش اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوئے بغیر کھڑا رہا. پھر دوسرے ہی لمحے اس نے بغدے سے توقیر پر وار کر دیا. توقیر نے بجلی کسی پھرتی سے خود کو بچایا. اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس مافوق الفطرت قسم کے ماسک پوش کا نہایت مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ اس نے شہلا کو پکارا اور پھر اس کا بازو پکڑ کے دوڑ لگا دی. ذرا آگے جا کر انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو خود بخود ان کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے. ان کے عقب میں بل کھاتی پگڈنڈی دور تک ویران تھی. وہ پراسرار شخص غائب تھا. پھر دفعتاً انہیں اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. وہ دونوں ہی بیک وقت پلٹے تو مارے دہشت کے شہلا کے حلق سے چیخ نکل گئی. ماسک پوش جانے کب ان کے عقب میں اچانک ہی نمودار ہوا تھا اور اس نے اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بگدے کا وار توقیر پر کیا. توقیر نے اپنی گردن بچانے کے لیے فوراً جھکا دی، لیکن باوجود اس کے بگدے کا ظالم وار توقیر کے دائیں شانے پر لگا. اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکل گئی اور وہ اپنا زخمی شانہ پکڑے زمین پر بیٹھتا چلا گیا. شہلا نے جو اپنے مجازی خدا کا یہ حشر دیکھا تو اس کے حلق سے ہسٹریائی چیخیں برآمد ہونے لگی. ادھر ماسک پوش کا بغدے والا ہاتھ پھر فضا میں اٹھ گیا تو توقیر نے جان بچانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے ہمت سے کام لیا اور اس کی ٹانگوں سے چپک گیا. پھر اپنے پورے وجود کی پوری قوت سے اسے گرانے کی کوشش کرنے لگا. ادھر شہلا کو جلدی احساس ہو گیا کہ اس ویرانے میں خوفزدہ ہونے اور چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا. اس کا شوہر بری طرح زخمی ہو چکا تھا. چنانچہ پہلی بار اس کے دل میں خوف کی جگہ شدید نفرت اور غیظ نے لے لی، کیونکہ اپنے شوہر کو موت کے منہ میں دیکھ کر کمزور سے کمزور عورت بھی زخمی شیرنی بن جاتی ہے. دوسرے ہی لمحے وہ ہذیانی انداز میں چیخ مارتی ہوئی اچھلی اور اس سفاک ماسک پوش کی گردن سے لپٹ گئی. ادھر توقیر اپنے زخمی وجود کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے اس کی ایک ٹانگ گھسیٹنے میں کامیاب ہو گیا. نتیجتاً ماسک پوش اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور زمین پر آ رہا. اس کے ہاتھ سے بغدہ چھوٹ کر دور جا گرا. شہلا نے لپک کر بغدہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور ایک زوردار وار زمین پر کمر کے بل گرے ماسک پوش کے سینے پر کیا.
بغداد جیسے ہی اس کے سینے سے ٹکرایا تو شہلا کا ہاتھ جھنجھنا گیا. اسے یوں لگا جیسے تیز پھل والا بغدہ ماسک پوش کے سینے کی بجائے فولاد سے ٹکرایا ہو. بغدہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. ماسک پوش نے لیٹے لیٹے ہی اپنی ایک زوردار لات شہلا کے چہرے پر رسید کی. وہ ایک زوردار چیخ مار کر پرے جا گری. ادھر وہ پراسرار ماسک پوش پھرتی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. اب وہ اپنا بغدہ دوبارہ اٹھا چکا تھا. پھر دوسرے ہی لمحے اس نے توقیر کو موقع دیے بغیر بغدے کا وار اس کی گردن پر کیا. توقیر کا سر تن سے جدا ہو کر کسی فٹ بال کی طرح لڑکتا ہوا شہلا کے قریب آ رہا. خوف و دہشت اور شدت غم سے شہلا گنگ ہو کر رہ گئی. وہ ماسک پوش اب شہلا کی طرف بڑھنے لگا. شہلا نے خوف و دہشت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جنگل کی طرف دوڑ لگا دی. ساتھ ہی اب وہ دہشتناک انداز میں چیختی چلاتی بھی جا رہی تھی. اس کی سانس بری طرح پھول گئی تھی. وہ بغیر رکے اندھا دھند دوڑی جا رہی تھی. پھر اچانک اسے سامنے نائلہ، شعیب، یاسمین اور عزیز آتے ہوئے دکھائی دیے. ان کے ہمراہ وہ ادھیڑ عمر پہاڑی شخص بھی تھا. وہ سب شہلا کو وحشت زدہ ہرنی کی مانند دوڑتا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے. شہلا چیختی ہوئی نائلہ سے لپٹ گئی، پھر بے دم ہو کر گر پڑی. اسے کیا ہو گیا؟ خدا خیر کرے، نائلہ نے اسے سنبھالتے ہوئے پریشانی سے کہا. باقی سب لوگ بھی شہلا کی طرح اس وحشت پر سناٹے میں آ گئے تھے. یہ توقیر نظر نہیں آ رہا. اچانک شعیب نے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے تفکر سے کہا. میرا خیال ہے ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے. عزیز بولا. ہمیں توقیر بھائی کو تلاش کرنا چاہیے. پہلے اس بیچاری کو تو سنبھالو، عزیز نے کہا. سب شہلا کو ہوش میں لانے کے جتن کرنے لگے. ادھر وہ ادھیڑ عمر پہاڑی شخص اس معاملے سے گھبرا کر خاموشی سے نکل گیا. پھر یاسمین اور عزیز توقیر کی تلاش میں دور تک گئے اور بے نیل و مرام واپس لوٹ آئے. میرا خیال ہے کہ ہمیں کاٹیج کی طرف لوٹ جانا چاہیے. شہلا ہوش میں آئے گی تو کچھ پتہ چلے گا. عزیز نے مشورہ دیا اور سب نے اس پر ساتھ کیا. وہ لوگ بے ہوش شہلا کو کسی طرح سنبھالتے ہوئے کاٹیج کی طرف روانہ ہو گئے. تھوڑی ہی دیر بعد انہیں سامنے اپنا کاٹیج نظر آ گیا. ان سب کے چہروں پر دم بخود سناٹا لرزاں تھا. یہ لوگ اس وقت کاٹیج کی بلند چھت والی نشستگاہ میں صوفوں پر براجمان تھے. کمرے کی پرہول خاموشی میں شہلا کی سسکنے کی آواز وقفے وقفے سے ٹھٹکے ہوئے خوفزدہ دلوں میں دھمک سی پیدا کر رہی تھی. شہلا کے دائیں بائیں یاسمین اور نائلہ اسے سہارا دیے بیٹھی تھی. شہلا ان سب کو اس پراسرار اور خون آشام ماسک پوش کے ہاتھوں اپنے شوہر توقیر کی عبرتناک موت کے بارے میں روتے ہوئے بتا چکی تھی. اس پر مسلسل بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے، مگر اب ان سب کے سمجھانے بجھانے اور حوصلہ دلانے پر اس کی طبیعت قدرے سنبھلی ہوئی تھی. ان سب کے چہروں پر غم، پریشانی اور انجانے خوف کے تاثرات گڈمڈ ہو رہے تھے. ہمیں فوراً یہ منحوس جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور سیدھے پولیس اسٹیشن رپورٹ کرنی چاہیے. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عزیز نے تمتمائے ہوئے لہجے میں کہا. مگر اس ویرانے میں تو دور دور تک کوئی تھانہ یا پولیس اسٹیشن نہیں ہے. شعیب نے کہا تو اچانک یاسمین کو کچھ یاد آیا اور وہ تقریباً چلا کر بولی. یہ نارنگ کدھر غائب ہے؟ کیا خبر اسے کچھ معلوم ہو؟ ارے ہاں بھائی، ہم سب تو اسے بھول گئے، اچانک نائلہ نے بھی تحیر آمیز انداز میں کہا. دفعتاً انہیں دروازے پر دستک سنائی دی جو اس ٹھٹکے ہوئے خوف زدہ سے ماحول میں دھماکے سے کم نہ تھی. وہ سب بری طرح ٹھٹکے. پھر شعیب اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو نائلہ چلا کر خوفزدہ لہجے میں بولی. شعیب، دروازہ مت کھولنا، کہیں وہ خون آشام ماسک پوش. الفاظ اس کے حلق میں ہی گھٹ گئے کیونکہ اگلے ہی لمحے شعیب نے دروازے کے قریب پہنچ کر بآواز بلند پوچھا. کون ہے؟ اسی اثنا میں عزیز بھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر شعیب کے ساتھ آن کھڑا ہوا. میں ہوں، نارنگ. دوسری طرف کاٹیج کے خدمتگار کی کھردری آواز ابھری اور شہلا کو جیسے کرنٹ لگا. وہ ہذیانی انداز میں چلا کر بولی. دروازہ مت کھولنا، یہ نارنگ نہیں بلکہ بدرو ہے. شہلا ان سب کو اس پہاڑی شخص کے حوالے سے یہ بتا چکی تھی کہ نارنگ کا انتقال ہوئے برسوں بیت چکے تھے. مگر شعیب نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا. سامنے نارنگ عجیب انداز میں کھڑا تھا. انہیں وہ گھورتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. تم کدھر چلے گئے تھے؟ تمہیں معلوم ہے ہمارے ساتھ کتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے؟
شعیب نے قدر درست لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ شہلا سمیت سب کی نظریں نارنگ کے سپاٹ چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ نارنگ نے اندر داخل ہو کر بڑی عجیب نظروں سے غمگین شہلا کی طرف دیکھا، پھر جانے انجانے لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ خیریت کہاں ہے؟ اس بار عزیز نے اس کی طرف گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، کسی پراسرار نقاب پوش نے ہمارے دوست توقیر کا بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہ شہلا کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بیچاری بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچا کر بھاگی ہے۔ اس کی بات سن کر نارنگ کے چہرے کا رنگ چند لمحے کے لیے متغیر سا ہو گیا، پھر وہ قدرے چونک کر بولا، کب ہوا یہ حادثہ؟ اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ ادھر قریب میں کوئی پولیس اسٹیشن ہے؟ ہم نے قتل کی رپورٹ درج کروانی ہے۔ شعیب نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نارنگ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ گو مگو سے لہجے میں بولا، ہاں اس علاقے میں ایک تھانہ ہے تو صحیح، مگر وہ خاصا دور ہے، لیکن خیر رپورٹ تو درج کروانی ہی پڑے گی، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگا تو شعیب نے اسے روکا۔ ٹھہرو۔ نارنگ کے واپس لوٹتے ہوئے قدم جامد ہو گئے۔ رینا اب تک کیوں نہیں پہنچی ہے؟ کیا اسے اطلاع کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے؟ میڈم کو میں نے شنگریلا ہوٹل سے فون کیا تھا، وہ گھر سے چل پڑی ہیں اور اب کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والی ہیں، نارنگ نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم باہر چلو، ہم ابھی آتے ہیں، عزیز نے کہا اور نارنگ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ عزیز ایسا کرتے ہیں کہ تم ادھر ٹھہرو، میں اور نائلہ نارنگ کے ساتھ پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروا کے آتے ہیں۔ شعیب نے عزیز کو مخاطب کر کے کہا تو عزیز نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، شعیب تمہارا اور بھابھی کا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے، ہم سب ساتھ چلیں گے اور حالات کا بھی تقاضا ہے کہ ہم لوگ ساتھ ہی رہیں، ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ اس بات کو سن کر باقی خواتین نے بھی فوراً تائید کی۔ پھر یہ سب لوگ شہلا کو لیے کاٹیج سے باہر آ گئے۔ نارنگ وہاں ان سب کا منتظر کھڑا تھا۔ جب یہ لوگ اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھے تو بری طرح ٹھٹکے، ان کی دونوں گاڑیوں کے سارے ٹائر زمین سے لگے ہوئے تھے۔ یہ کیا؟ یہ ٹائر کس نے پنکچر کیے ہیں؟ عزیز نے پریشان کن حیرت سے کہا۔ سب لوگوں کے چہروں پر وحشت سی چھانے لگی۔ نارنگ ایک طرف خاموشی سے کھڑا تھا۔ یہ کسی کی شرارت ہی ہو سکتی ہے، شعیب نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر اب کیا ہوگا؟ پولیس اسٹیشن کس طرح جانا ہوگا؟ یاسمین نے پریشانی سے کہا تو عزیز قریب کھڑے ہوئے نارنگ سے مخاطب ہو کر بولا، نارنگ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ میں کیا جانوں صاحب، مجھے تو خود حیرت ہو رہی ہے، بھلا اس ویرانے میں ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کر ہو رہا ہے؟ نارنگ نے اتھلے لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ نہیں، یہ سارا پراسرار چکر صرف ہمارے ساتھ چلایا جا رہا ہے، شعیب نے تلخ لہجے میں نارنگ کو گھورتے ہوئے کہا۔ تب پھر اچانک انہیں قریب ہی نیچے وادی میں کسی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ سب چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگے۔ سامنے برف پوش ڈھلوان میں چیڑ کے درختوں کے درمیان گہری بل کھاتی نیم پختہ سڑک پر ایک نئے ماڈل کی کرولا صبح خرام نظر آئی۔ نارنگ کے منہ سے بے اختیار نکلا، لو جی میڈم آ گئی۔ وہ رینا کی کار پہچان گیا تھا۔ اگلے چند منٹوں بعد گرے رنگ کی کرولا بل کھاتی سڑک کا فاصلہ طے کرتی ہوئی ان کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ پھر اس کا دروازہ کھلا تو 30 سال کی ایک پرکشش لڑکی برآمد ہوئی۔ اس کے چہرے کے نقوش میں عجیب تیکھا پن تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور بھورے مائل تھے۔ اس نے موسم کی مناسبت سے فر کا گرم کوٹ زیبتن کر رکھا تھا۔ آہا تم سب لوگ پہنچ گئے، بھائی معاف کرنا مجھے ذرا دیر ہو گئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس خوبصورت کاٹیج اور یہاں کے فطری حسین نظاروں نے تم لوگوں کو میری کمی محسوس نہیں ہونے دی ہوگی۔ وہ اپنی دھن میں بولتی چلی گئی، نارنگ بابا تم نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے نا؟ کسی قسم کی تکلیف؟ اچانک وہ ان سب کے سپاٹ چہروں پر چھائی پراسرار خاموشی پر چپ ہو گئی۔ پھر ایک دم اس کے چہرے کے تاثرات متغیر ہونے لگے اور اگلے ہی لمحے وہ اسی لہجے میں باری باری سب کے چہروں پر نظر ڈالتی ہوئی مستفسر ہوئی، ارے بھائی تم لوگوں کو سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ شاید مجھ سے ناراض ہو تم لوگ، آؤ اندر چل کر بیٹھتے ہیں آرام سے۔ یہ کہہ کر جب اس نے کھنکتی ہنسی کے ساتھ کاٹیج کے گیٹ کی طرف قدم بڑھائے تو اچانک شعیب نے سپاٹ لہجے میں سے مخاطب کیا، مس رینا
ذرا ایک منٹ۔ رینا چونک کر پلٹی۔ اس کی کمان کی طرح کھینچی سرمگی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میرا خیال ہے شعیب بھائی، ہمیں اندر چل کر آرام سے رینا کو ساری حقیقت بتانی چاہیے، قریب کھڑی یاسمین نے شعیب سے ٹوکنے کے انداز میں کہا، اور پھر سب لوگ اندر کمرے میں آ کر بھاری بھرکم صوفوں پر براجمان ہو گئے۔ رینا کو اس سارے لرزہ خیز واقعے کی تفصیل نیز اس پراسرار ماسک پوش کے ہاتھوں توقیر کے عبرت ناک قتل کے بارے میں بھی گوشی گزار کر دیا گیا۔ رینا یہ ساری روح فرزہ کتھا سن کر یک دم سکتے میں آ گئی، اور ابھی جبکہ ہم اس قاتل ماسک پوش کے خلاف تھانے میں رپورٹ کروانے جا رہے تھے تو کسی نے ہماری دونوں گاڑیوں کے سارے ٹائر ہی پنکچر کر دیے۔ شعیب کی ساری تفصیلات بتانے کے بعد آخر میں عزیز نے بھی لقمہ دیتے ہوئے حیران و پریشان بیٹھی رینا سے کہا تو رینا کے چہرے کا رنگ مزید فق نظر آنے لگا۔ نارنگ ان کے قریب خاموش کھڑا تھا۔ رینا نے غمزدہ بیٹھی شہلا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سخت ندامت اور دکھ کے آثار پیدا ہونے لگے۔ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ شہلا کے شوہر توقیر کے قتل کا خود کو ذمہ دار سمجھ رہی ہے۔ پھر وہی یک دم صوفے سے اٹھی، شہلا کے پاس جا کر اسے گلے لگا لیا۔ رینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شہلا، مجھے معاف کر دینا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ کاش میں خود غرضی سے کام نہ لیتی، کاش۔ سب لوگ اس کے بڑبڑانے پر چونک پڑے۔ ہاں، یہ میری خود غرضی ہی تو تھی۔ لمحہ بھر توقف کے بعد رینا اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، میں تنہائی کی ماری ہوئی تھی اور چاہتی تھی کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح کسی پرفضا مقام کی سیر کریں۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ… مان اس کی آواز رند گئی اور وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی۔ شہلا، مجھے معاف کر دینا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ماحول میں چند ثانیے سوگواری سی طاری رہی۔ اس کے بعد شعیب نے رینا کو مخاطب کر کے کہا، رینا، میرا خیال ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ بہرحال اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا ہوا تم آ گئی۔ ایسا کرتے ہیں، تمہاری کار میں تھانے چلتے ہیں تاکہ اس خونی قاتل کے خلاف قتل کی رپورٹ درج کروا سکیں۔ رینا نے اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلایا، پھر اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، سمجھ میں نہیں آتا تم لوگوں کی گاڑیوں کے ٹائر کس نے پنکچر کیے ہیں؟ اور وہ ماسک پوش آخر کون ہے؟ کیونکہ میں ادھر آتی جاتی رہتی ہوں، آج تک ایسا لرزہ خیز واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اسی اثنا میں نارنگ خاموشی سے باہر جا چکا تھا۔ اچانک شہلا نے رینا سے پوچھا، رینا، یہ نارنگ کون ہے؟ یہ میرے ڈیڈی کے زمانے کا پرانا خدمتگار ہے، رینا نے بتایا۔ میرے ڈیڈی ایک بڑی تعمیراتی کمپنی کے مالک تھے، لکڑیوں کے ایک بڑے ٹھیکیدار بھی تھے۔ یہ نارنگ انہی کا وفادار ملازم تھا۔ ویسے کیا بات ہے، تمہیں کیا اس پر کوئی شک ہے؟ شہلا نے اسے اس مقامی پہاڑی شخص کے بارے میں بتایا جس نے کہا تھا کہ اس نے اس علاقے میں کوئی کاٹیج نہیں دیکھا ہے۔ نیز وہ نارنگ نامی شخص کو ضرور جانتا ہے جس کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ رینا اس کی بات سن کر بری طرح چونک پڑی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک نارنگ بوکھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے بدحواس اور پریشان دیکھ کر سب اس کی طرف چونک کر دیکھنے لگے۔ کیا ہوا نارنگ، خیر تو ہے؟ اچانک رینا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بی بی جی، وہ باہر آپ کی کار کے ٹائروں کو کسی نے پنکچر کر دیا ہے، اس نے بتایا تو وہاں موجود سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر یہ سب لوگ تیزی سے کمروں سے نکل کر کاٹیج سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رینا کی نئے ماڈل کی گاڑی کے 2 ٹائروں کی ہوا نکلی ہوئی ہے۔ او مائی گاڈ، یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ اچانک رینا چلائی۔ شعیب اور عزیز قریب خاموش کھڑے نارنگ کا چہرہ تکنے لگے۔ شعیب اس بار اپنے تیش پر قابو نہ پا سکا اور نارنگ کو گھور کر رینا سے بولا، مس رینا، مجھے اس سارے چکر میں تمہارے اس خدمتگار کا ہاتھ محسوس ہوتا ہے۔ سب لوگ اس کی بات سے متفق تھے سوائے رینا کے۔ وہ حیرت سے بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو شعیب؟ یہ نارنگ ہمارا پرانا خدمتگار ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم نے رینا شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے شہلا کی گفتگو ملاحظہ نہیں فرمائی۔ اس بار عزیز طنز کے ساتھ بولا۔ شہلا اور توقیر کو اس مقامی پہاڑی آدمی نے نارنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ اسے مرے ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں۔
رینا اس کی بات سن کر مسکرا کر بولی، تو پھر یہ کون ہے؟ کیا یہ نارنگ کی بدرو ہے؟ تم اسے چھو کر دیکھ لو، یہ ایک گوشت پوست کا انسان ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، وہ کیا جواب دیتے؟ ان کی لاجواب خاموشی پر رینا رسانیت کے ساتھ دوبارہ بولی، مجھے تو وہ پہاڑی شخص کوئی پاگل لگتا ہے۔ نہیں رینا، وہ پاگل نہیں تھا، اس بار شہلا بولی، بلکہ جب میں نے اور توقیر نے واپس اس کاٹیج تک آنا چاہا تو یہ کاٹیج بھی اپنی جگہ سے غائب تھا۔ بھائی ظاہر ہے یہ علاقہ تمہارا دیکھا ہوا کب تھا، تم ضرور راستہ بھول چکے ہوگے، اس علاقے کے تو تقریباً سارے مناظر ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ رینا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اب آگے کی سوچنی چاہیے۔ یاسمین نے لقمہ دیا، اب یہ سوچو کہ تھانے کس طرح جایا جائے۔ اس کی بات سن کر رینا چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد بولی، ایسا کرتے ہیں ہمیں پیدل ہی تھانے تک جانا ہوگا، مجھے تھانے تک کا شارٹ کٹ آتا ہے، لیکن ہمیں اپنی گاڑیوں کے ٹائر بھی تو بدلوانے پڑیں گے، ورنہ تو ہمارا واپس جانا مشکل ہو جائے گا، نائلہ نے کسی قدر پریشان ہو کر کہا۔ رینا اسے تسلی دیتی ہوئی بولی، تم لوگوں کو اب پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، میں آ گئی ہوں، سب سنبھال لوں گی۔ ویسے مجھے اس اندھوناک واقعے پر سخت افسوس ہو رہا ہے، کاش مجھے پتا ہوتا کہ توقیر ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے گا تو میں کبھی بھی اس منحوس جگہ آنے کا خیال بھی دل میں نہ لاتی۔ اس کے لہجے کا تعصف ابھر آیا تھا۔ عزیز بیزار ہوتے ہوئے بولا، رینا اب آگے کی سوچو، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم سب لوگ ادھر ہی رکو، میں نارنگ کے ساتھ شہلا کو تھانے لے جا کر بیان قلم بند کرواتی ہوں، ہمیں بہرصورت توقیر کے قتل کا معمہ حل کرنا ہی پڑے گا۔ رینا قطعیت سے بولی، پھر شہلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہلا تم چل رہی ہو ہمارے ساتھ؟ اس کے استفسار پر شہلا نے ایک دم اثبات میں اپنی گردن ہلا دی۔ تب پھر متفقہ طور پر سب کو رینا کی بات پر صاد کرنا پڑا۔ اس کے بعد نائلہ، شعیب، یاسمین اور عزیز کاٹیج میں واپس آ گئے اور رینا نارنگ کے ساتھ شہلا کو ساتھ لیے پیدل ہی تھانے کی طرف چل دی۔ آسمان پر ہنوز بادل چھائے ہوئے تھے جن کے تیوروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت برس سکتے ہیں۔ یہ تینوں پیدل ہی ایک ویران بل کھاتی پہاڑی پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے۔ رینا کا چونکہ یہ علاقہ دیکھا بھالا تھا، اسی لیے تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس نے شارٹ کٹ کی خاطر پہاڑی پگڈنڈی سے گھنے جنگل کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ آسمان پر چھائے بادلوں کی وجہ سے دن میں بھی اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا۔ شہلا اگرچہ رینا کی موجودگی سے اپنا دل مضبوط کیے ہوئے تھی، مگر نارنگ کی وجہ سے وہ گھبرا بھی رہی تھی۔ رہ رہ کر اسے یوں لگتا تھا جیسے ابھی نارنگ کسی بدروح کی طرح ان دونوں پر جھپٹ پڑے گا۔ یہی سبب تھا کہ وہ رینا کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نارنگ ذرا فاصلے پر ان کے عقب میں چلا آ رہا تھا۔ دفعتاً آسمان پر بادلوں کی خوفناک گرج سنائی دی اور شہلا کا دل یکدم خزاں رسیدہ پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ تینوں ٹھٹک کر رک گئے۔ اگلے ہی لمحے بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلا دھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ شراٹے دار بارش جاری تھی۔ وہ چاروں کاٹیج کی بلند چھت والی نشست گاہ میں صوفوں پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے چہروں پر پریشانی اور تشویش کے ساتھ انجانا خوف بھی طاری تھا۔ باہر طوفان باد و بارہ کا شور جاری تھا۔ کمرے کی شمالی دیوار میں آتش دان سلگ رہا تھا۔ میرا خیال ہے ہم نے شہلا کو ان دونوں کے ساتھ تنہا بھیج کر کچھ ٹھیک نہیں کیا۔ مان یاسمین کی لرزیدہ آواز نے کمرے کے اسرار بھرے سناٹے کو توڑا۔ رینا اس کے ساتھ ہے، میرا خیال ہے وہ لوگ تھانے جانے سے پہلے ہی لوٹ آئیں گے، اس کے شوہر عزیز نے کہا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو عزیز بھائی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کہیں اس قاتل ماسک پوش نے ان پر بھی حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ نائلہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اچانک شعیب پرجوش انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میں خود ان کے پیچھے جاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر نائلہ یکدم اپنے شوہر کا بازو تھامتے ہوئے متوحش لہجے میں بولی، نہیں شعیب، تمہارا اس طوفان میں اکیلے باہر جانا ٹھیک نہیں۔ ہاں شعیب بھائی، نائلہ صحیح کہتی ہے، تم کہاں ان دونوں کو ڈھونڈو گے؟ ہو سکتا ہے وہ تینوں اپنا ارادہ بدل کر واپس آ جائیں۔ یاسمین نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی جو اس ٹھٹکے ہوئے اور خاموش ماحول میں دھماکے سے کم نہ تھی۔ عزیز نے یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا تو سب کے حلق سے بے اختیار
گہری سانس خارج ہوئی۔ دروازے پر رینا اور شہلا بارش میں بھیگے ہوئے موجود تھے۔ نارنگ بھین کے عقب میں کھڑا تھا۔ یہ سب لوگ آتش دان کے قریب آ کر آگ تاپنے لگے۔ اب انہوں نے اگلے دن تھانے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ نارنگ بیک وقت اس کاٹیج کا خدمتگار، چوکیدار اور خانسامہ تھا۔ توقیر کے قتل کے بعد کسی کا بھی کچھ کھانے کو جی نہیں چاہا تھا، مگر پھر بھی رینا کے اصرار پر کھانا زہرمار کرنا پڑا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد رات سر پر آئی تو یہ لوگ سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چل دیے۔ توقیر کے قتل کے بعد کاٹیج کے اندر سوگواری سی چھا گئی تھی، مگر اس سوگواری میں ایک انجانہ خوف بھی شامل تھا۔ شہلا کو رینا اپنے بیڈ روم میں لے آئی تھی۔ کاٹیج کے باہر تاریک برفانی ماحول میں گرج چمک کے ساتھ بارش جاری تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ رینا اور شہلا بیڈ روم میں موجود تھی۔ رینا شاید سو چکی تھی، مگر شہلا کی آنکھوں میں نیند گویا صدیوں سے غائب تھی۔ اس کے سینے میں تو توقیر کی المناک جدائی کا دکھ بھاری سل کی طرح سے پیس رہا تھا۔ اس کی غمناک آنکھوں میں بار بار توقیر کا مسکراتا چہرہ گردش کر رہا تھا اور شدت غم کے مارے اسے بے اختیار رلائی دے رہا تھا۔ وہ کئی بار باوجود ضبط کے سسک کر رو بھی پڑی تھی، مگر پھر رینا کی نیند میں خلل پڑنے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے مہجور دل و دماغ سے اب رفتہ رفتہ ہر قسم کا ڈر و خوف القا ہوتا جا رہا تھا، جس کا اہم سبب یہ تھا کہ شہلا اب ہر قسم کے سود و زیاں سے عاری ہو چکی تھی۔ توقیر کی المناک جدائی اس کے لیے غم کا پہاڑ توڑنے کے مترادف تھی۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جب کوئی انسان تقدیر کی ستم ظریفی کے ہاتھوں اپنی جان سے بڑھ کر کوئی زیاں اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک تبدیلی رونما ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ شہلا بھی اس اہم تبدیلی سے گزر رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں اب نفرت کا لاوا دہکنے لگا تھا اور بار بار اس کے سامنے اس خونی اور قاتل ماسک پوش کا چہرہ شیطانی انداز میں رقص کرنے لگتا تھا اور شہلا اس کی بوٹیاں نوچنے کو بے قرار ہوئی جا رہی تھی۔ وہ پہلو کے بل دم بخود لیٹی ہوئی تھی۔ رینا آہستگی سے اٹھی۔ شہلا اگرچہ جاگ رہی تھی، مگر جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ بدستور یوں ہی سوتی ہوئی بنی پڑی رہی۔ اس نے اپنی آنکھیں بھی موند لی تھی۔ تب اسے رینا کے کمرے میں چلنے کی آواز ابھری، پھر اس کے قدموں کی آواز قریب آتی محسوس ہوئی۔ شہلا نے اپنی ایک آنکھ کی جھری بنا کر دیکھنا چاہا تو ٹھٹک سی گئی، مگر اس نے اپنے وجود میں ذرا بھی جنبش نہ ہونے دی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی جھری سے رینا کو بیڈ کے نزدیک کھڑے پایا۔ وہ اسی کی طرف گھور کر دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ رینا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی اور بے آواز اسے کھول کر نکل گئی۔ شہلا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ رینا کے اس پراسرار انداز پر چونک گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور یکدم بیڈ سے اتر کر بے آواز قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر اس کی باریک جھری بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تو اسے رینا دبے پاؤں ایک طرف جاتی ہوئی دکھائی دی۔ جب شہلا نے رینا کو نشست گاہ کے دوسرے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو خود بھی نشست گاہ میں آ گئی۔ یہاں بھی مدھم روشنی تھی۔ شہلا دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف آئی اور اسے کھولا تو سامنے مختصر سی ایک راہداری تھی۔ وہ راہداری میں آ گئی۔ یہاں ہلکے پاور کا بلب روشن تھا۔ شہلا نے بھی سامنے رینا کی جھلک دیکھی۔ وہ داہنی جانب راہداری کے سرے میں گم ہو گئی۔ شہلا بھی دبے پاؤں آگے بڑھی اور سرے پر پہنچ کر رکی۔ پھر آڑ سے جھانکا تو اس نے سامنے ایک اور راہداری کے بالکل سامنے والے دروازے پر رینا کو موجود پایا۔ وہ دروازے کے تالے میں چابی گھما رہی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر غائب ہو گئی۔ شہلا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے بڑھی اور دروازے کے قریب جا کر سنگم لینے لگی۔ دفعتاً سے اندر سے کسی کے سسکنے کی مدھم آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بری طرح چونکی۔ اسے یہ جاننے میں لمحہ بھر کی بھی دیر نہ لگی تھی کہ رونے سسکنے کی آوازیں رینا کی تھیں، مگر کیوں؟ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اندر کون تھا؟ یہ کیا پراسرار معمہ تھا آخر؟ ایسے ہی ان گنت خیالات اس کے دل و دماغ میں گونجنے لگے اور وہ الجھ سی گئی تھی۔ اس میں اب کے دروازہ کھول کر اندر جھانکنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دفعتاً دروازے کے عقب سے رینا کے پلٹتے قدموں کی چاپ ابھری۔ شہلا فوراً پلٹی اور رینا کے کمرے سے نکلنے سے قبل ہی بے آواز قدموں سے اپنے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ بیڈ روم کے دروازے کی طرف تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھ رہی تھی۔
مان دروازہ کھلا اور اس نے رینا کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں نمناک تھیں۔ رینا چند ثانیے اسرار بھرے انداز میں کھڑی سوئی ہوئی شیلا کو تکتی رہی، پھر اس کے بعد خاموشی سے چلتی ہوئی وہ بیڈ پر آ کر دراز ہو گئی۔ پھر ساری رات شہلا کی آنکھوں سے نیند دور رہی۔ اگلے دن الصبح سب لوگ جاگ گئے۔ نارنگ نے مؤدبانہ انداز میں ناشتہ سرو کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے اس کی ہدایت کے مطابق کسی مقامی آدمی کے ہاتھوں گاڑیوں کے سارے ٹائر پنکچر لگوانے کے لیے شہر بھجوا دیے ہیں۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد رینا نے شہلا اور نارنگ سمیت دوبارہ تھانے جانے کا پروگرام بنایا تو نائلہ اور شعیب بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ یاسمین اور عزیز نے کاٹیج میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ بارش بند ہو چکی تھی اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا، البتہ باہر ہر طرف چھائی ہوئی برف سے اندازہ ہوا تھا کہ رات بھر برف باری بھی ہوتی رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی میں بھی کاٹدار اضافہ ہو چلا تھا۔ یوں تو یاسمین اور عزیز کا بھی ارادہ رینا کے ساتھ جانے کا تھا، مگر یاسمین کو بری طرح فلو نے جکڑ رکھا تھا، چنانچہ اس کی ناسازی طبیعت کی وجہ سے وہ دونوں نہ جا سکے۔ ان سب لوگوں کے جانے کے بعد اب یاسمین اور عزیز تنہا کاٹیج میں رہ گئے تھے۔ وقت گزاری کے لیے یاسمین اور عزیز رینا کا گھریلو البم دیکھنے لگے، جس میں رینا کی اپنے والد کے ساتھ کئی تصاویر موجود تھیں، جو سب کی سب اس پہاڑی علاقے کے سرسبز مرغزاروں میں اتاری گئی تھی۔ انہی میں رینا کی اپنے آن جہانی شوہر پرکاش کی بھی تصاویر تھی۔ یاسمین نے دیکھا کہ رینا کا شوہر پرکاش ایک خوبرو شخص تھا اور دونوں کی جوڑی بہت خوب تھی، مگر تقدیر کی ستم ظریفی تھی کہ اس نے پرکاش کو رینا سے چھین لیا تھا۔ جب رینا اور پرکاش کی شادی ہوئی تھی تو ان سب لوگوں نے ان کی شادی میں شرکت بھی کی تھی۔ رینا کی زبانی انہیں معلوم ہوا تھا کہ شادی کے بعد جب وہ دونوں ہنی مون کے لیے یہاں آئے تو تقدیر نے ان کی خوشیوں پر شب خون مارا تھا اور پرکاش کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ناگہانی موت تھی۔ رینا کو پورا یقین تھا کہ اس کے شوہر کو کسی نے قتل کیا تھا، مگر پولیس اور میڈیکل ایگزامینر نے پرکاش کی موت کا سبب دل کا دورہ بتایا تھا۔ مگر رینا بضد تھی کہ اس کے شوہر پرکاش کو کسی پراسرار قاتل نے قتل کیا تھا، مگر کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ ناچار پھر اس نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ یاسمین، تمہارا کیا خیال ہے؟ رینا کے شوہر پرکاش کا قتل ہوا ہوگا یا واقعی اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی؟ البم میں رینا اور پرکاش کی شادی کی تصاویر دیکھتے ہوئے اچانک کسی خیال کے تحت عزیز نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ یاسمین بولی، پتہ نہیں، بھلا ان کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے پرکاش کو پہلے ہی دل کا عارضہ لاحق ہو۔ یاسمین، مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ شہلا کے بدنصیب شوہر توقیر کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ مان یاسمین عزیز کے اسرار بھرے لہجے پر چونک کر بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس نے رینا کے شوہر پرکاش کا قتل کیا تھا اس نے ہی توقیر کو بھی ہلاک کیا ہے۔ مگر کیوں؟ اور پرکاش کا قاتل بھی وہی پراسرار ماسک پوش ہی ہوگا جس نے توقیر کا قتل کرنے کے بعد شہلا کو بھی موت کی گھاٹ اتارنا چاہا تھا۔ عزیز اپنی بیوی کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، چلے بھائی چھوڑ دیں اب یہ موضوع، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بالآخر یاسمین نے جھنجھلا کر البم بند کرتے ہوئے کہا۔ عزیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو پھر باہر چلتے ہیں، تھوڑا موڈ تبدیل کر لیتے ہیں۔ نہ بابا نہ، میں تو ہرگز باہر نہیں جاؤں گی۔ کیا تم بھول گئے کہ شہلا اور بیچارے توقیر کا کیا حشر ہوا تھا؟ یاسمین کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خوف بھرے لہجے میں بولی، او کم آن، زیادہ دور نہیں جائیں گے، ویسے تم بے فکر رہو، میرے پاس لائسنس یافتہ پستول موجود ہے۔ عزیز نے اپنی جیکٹ کی پھولی ہوئی جیب تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ یاسمین بمشکل راضی ہوئی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کاٹیج سے باہر آ گئے۔ دور صنوبر کے درختوں کے پیچھے برف پوش چوٹیاں کسی مصور کی دست ثنائی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ رات بھر طوفان باد و باراں کے بعد ماحول کھلا کھلا اور نکھر سا گیا تھا۔ وادی میں کئی چھوٹے بڑے خوش رنگ پرندوں کی چہچہاہٹ کی مدھر بانی گونج رہی تھی۔ بڑی حسین، بڑا حسن، خوبصورتی اور دلکشی سے بکھری ہوئی تھی۔ چاروں طرف ایسے حسین مناظر کو دیکھ کر دونوں کے دل و دماغ سے ساری کدورت دھلنے لگی تھی۔
وہ کاٹیج کے عقب میں سرو اور دیودار کے جھنڈ کے درمیان بہتی ہوئی ندی کے کنارے آ گئے۔ یہ وادی ایسی تھی کہ مزاج یار کی طرح پل پل اس کے تیور بدلنے لگتے تھے۔ سو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اچانک شفاف آسمان پر بادل گھر گھر آئے۔ بارش تو البتہ نہیں ہوئی، مگر آثار ایسے تھے جیسے ابھی کوئی دم بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ بادلوں کے گھیر آنے سے آس پاس کا ماحول بھی تاریک سا ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں کاٹیج کی طرف پلٹنے لگے۔ کاٹیج ان کی نظروں کے سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ دونوں بارش سے بچتے بچاتے کاٹیج کی طرف دوڑنے لگے تو اچانک یہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے سامنے ایک عام قد و قامت کا شخص کھڑا تھا، بالکل کسی روبوٹ کی مانند۔ اس کے چہرے پر وہی ماسک تھا جس میں صرف آنکھوں کی جگہ دو چھوٹے چھوٹے گول سوراخ تھے، اور دائیں ہاتھ میں اس نے ایک تیز دھار بختہ پکڑ رکھا تھا۔ یاسمین کے حلق سے بے اختیار ایک تیز چیخ نکل گئی۔ عزیز بھی پریشان نظر آنے لگا۔ وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ یہی وہ پراسرار ماسک پوش تھا جس نے شہلا کے شوہر توقیر کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یاسمین، حوصلہ کرو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ عزیز نے لرزتی کانپتی ہوئی یاسمین کو تھاما اور ماسک پوش سے مخاطب ہو کر بولا، کون ہو تم؟ ہمارا راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ پراسرار ماسک پوش ان کے قریب آنے لگا۔ یاسمین نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، عزیز بھاگ چلو۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ماسک پوش آنے واحد میں ان کے سر پر پہنچ گیا اور بغدے والا ہاتھ فضا میں بلند کر لیا۔ عزیز نے جرأت سے کام لیتے ہوئے اس کے ایک لات رسید کر دی، مگر دوسرے ہی لمحے اسے یوں لگا جیسے اس کی ٹانگ لوہے سے ٹکرا گئی ہو۔ وہ ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ ماسک پوش کے بغدے والا ہاتھ نیچے آیا جو عزیز کے سر پر پڑا۔ عزیز کا سر دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ یاسمین کے حلق سے نکلنے والی چیخ بڑی دل خراش تھی۔ عزیز بیچارہ ایک سانس لیے بغیر کٹے ہوئے شہتیر کی مانند گرا اور گیلی پہاڑی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ماسک پوش نے یاسمین پر وار کرنا چاہا تو یاسمین ہسٹریائی انداز میں چیخیں مارتی ہوئی ایک طرف دوڑ پڑی۔ بھاگتے ہوئے اس کے قدم بری طرح ڈگمگا رہے تھے اور دل جیسے برگ خزاں رسیدہ کی طرح کپ کپا رہا تھا۔ وہ خونی ماسک پوش لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا بغدہ سنبھالے اس کے تعاقب میں ہو لیا۔ یاسمین نے ایک لمبا چکر کاٹا اور کاٹیج کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جلد سے جلد کاٹیج کے اندر پہنچنا چاہتی تھی کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اگر ایک بار وہ کاٹیج کے اندر داخل ہو گئی تو پھر وہ اس خون آشام ماسک پوش کے سفاک اور خونی پنجوں سے بچ جائے گی۔ کاٹیج اب لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ یاسمین اپنی ریختہ وجود کی پوری طاقت گویا اپنی ٹانگوں میں منتقل کیے اپنی سی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح کاٹیج کے دروازے تک پہنچ جائے۔ اس کا رواں رواں خوف و دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چیختی ہوئی منہ کے بل گر پڑی۔ اسی لمحے وہ قاتل ماسک پوش اس کے عین سر پر آ پہنچا۔ یاسمین کی چونکہ اس سمے جان پر بنی ہوئی تھی اس لیے وہ ہمت کر کے اٹھی تو ماسک پوش کا بغدے والا ہاتھ حرکت میں آیا۔ زمین سے اٹھتے اٹھتے بھی وہ صفاک چمکتا تیز دھار بوتا اس کے ٹخنے پر پڑا اور یاسمین کے حلق سے بڑی جگر خراش چیخ نکل گئی۔ جب وہ ماسک پوش دوبارہ وار کرنے کے لیے آگے بڑھا تو گیلی زمین پر لیٹی دہشت زدہ یاسمین کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا نوکیلا پتھر آ گیا جسے اس نے پوری طاقت سے ماسک پوش پر دے مارا۔ پتھر ماسک پوش کے بغدے والے ہاتھ پر لگا اور بغدہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو یاسمین کے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ کو سنبھالے اٹھنے میں کامیاب ہو گئی۔ لرزہ خیز موت کی خوف نے اسے ٹانگ کی تکلیف اور معذوری کے احساس سے مبرہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جان بچانے کی خواہش اس پر غالب آ گئی تھی۔ وہ لنگڑاتی ہوئی کاٹیج کی طرف بھاگی۔ اگلے ہی لمحے وہ کاٹیج کے دروازے پر تھی۔ اس نے ہراساں نظروں سے عقب میں دیکھا وہ خونی ماسک پوش اب دوبارہ بغدہ سنبھالے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف بڑھا چلا رہا تھا۔ یاسمین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ پھر جلدی سے دروازہ بند کر کے وہ کنڈی چڑھانے لگی۔ خوف و دہشت کے مارے اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں اور اسے دروازے کی کنڈی نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت باہر سے کسی نے دروازے کو زور سے اندر کی طرف دھکیلا اور یاسمین ہزیانی چیخ کے ساتھ فرش پر گر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے وہ صفاک ماسک پوش
اس کے سامنے دروازے کی چوکھٹ پر موجود تھا۔ ماسک کی گول گول سوراخوں سے گویا اسے گھورتا محسوس ہونے لگا۔ فرش پر گری یاسمین کے وجود سے جیسے ساری طاقت سلب ہو کر رہ گئی اور وہ گنگ سی دہشت زدہ نگاہوں سے ماسک پوش کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے سے بے بسی مترشح تھی۔ ماسک پوش بغدہ سنبھالے اب اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یاسمین کوہنیوں کے سہارے فرش پر لیٹے لیٹے پیچھے سرکنے لگی۔ مجھے مت مارو، یاسمین لرزیدہ آواز میں التجا کرنے لگی، مگر ماسک پوش جیسے سنگدل بنا ہوا تھا۔ وہ بغدہ تھامے یاسمین کی طرف بڑھنے لگا۔ یاسمین جیسے دم توڑتی لو کے بجھنے سے پہلے ایک آخری بار بھڑکنے کی کوشش میں بصورت اٹھی اور پھر لنگڑاتی دوسرے کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ ماسک پوش نے وہیں سے بغدے والا ہاتھ بلند کیا اور بغدے کو یاسمین کی طرف اچھال دیا۔ بغدہ اس کے ہاتھ سے نکل کر ٹھیک نشانے پر لگا۔ یاسمین کو اپنی کمر چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بغدے کا صفاک اور آہنی پھل اس کی کمر میں پیوست ہو گیا تھا۔ یاسمین نے ایک آخری دل دوست چیخ ماری اور فرش پر لڑھکتی چلی گئی۔ ماسک پوش اس کے قریب آیا اور جاں بلب یاسمین کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے بغدہ اس کی کمر سے کھینچا اور واپس کاٹیج کے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ یاسمین کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ باہر طوفان باد و بارہ جاری تھا۔ یہ نارنگ اچانک پھر کدھر غائب ہو گیا؟ نائلہ نے گھبرا کر پوچھا تو سب لوگ چونک پڑے۔ یہی لمحہ تھا جب آسمان پر زور سے بادل گرجے اور ذرا ہی دیر بعد جل تھل ہو گیا۔ رینا، شہلا، شعیب اور نائلہ بچتے بچاتے ایک پہاڑی چھجے کے نیچے آ گئے۔ وہ لوگ ابھی منزل تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ رینا کے کہنے کے مطابق متعلقہ تھانہ زیادہ دور نہ تھا، مگر اب طوفان باد و بارہ کی وجہ سے ان کا ایک انچ بھی ہلنا ناممکن تھا۔ بقول رینا، اس قدر تیز بارش میں ان کا آگے بڑھنا کسی اندھی کھائی یا سنگلاخ چٹان کا پیٹ بھرنے کے مترادف تھا۔ ناچار وہ لوگ ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ تب پھر جسے اچانک نائلہ کی بات یاد آتے ہی شہلا نے بھی حیرت کے مارے رینا سے پوچھا، رینا، یہ تمہارا نارنگ کدھر غائب ہو گیا ہے اچانک؟ اس کی بات سن کر رینا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ تینوں کے استفسار پر نظریں اس کے الجھے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، مگر دوسرے ہی لمحے رینا نے لاپرواہی انداز میں مسکراتے ہوئے جواباً کہا، وہ ایسا ہی ہے، بارش سے بہت گھبراتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ میں خود اس کی اس عادت سے عاجز ہوں۔ رینا کی بات سے ان تینوں میں کوئی بھی مطمئن نہ ہوا تھا۔ رینا بات بدلتے ہوئے دوبارہ اپنے لہجے میں گہری فکر مندی سموتے ہوئے بولی، اب آگے کی سوچو، آگے جایا جائے یا واپس کاٹیج کی طرف چلا جائے؟ شہلا، نائلہ اور شعیب نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھا۔ پھر شعیب نے رینا سے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر تھانہ تھوڑی ہی دور رہ گیا ہے تو ہمیں واپس لوٹنے کی بجائے آگے ہی بڑھنا چاہیے، کیونکہ تھانے کے مقابلے میں کاٹیج دور ہی ہوگا۔ تھانے پہنچ کر ہمیں ذرا سستانے کا بھی موقع مل جائے گا اور بارش بھی تھم جائے گی۔ شہلا اور نائلہ نے رینا کی طرف دیکھ کر تائیدی انداز میں اپنا سر ہلایا تھا۔ رینا کے چہرے پر البتہ الجھن کے آثار نمودار ہو گئے تھے، تاہم وہ بھی آگے بڑھنے پر رضامند نظر آنے لگی، مگر سر دست طوفان باد و بارہ کے تھمنے کا انتظار کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ سب سردی سے کانپنے لگے تھے۔ اگرچہ انہوں نے موسم کے لحاظ سے گرم پوشاکیں بھی زیب کر رکھی تھی، مگر بارش کے سنگ چلنے والی کاٹ دار سرد ہوائیں رگوں میں موجود خون کو برفاب بنائے دے رہی تھی۔ ایسے میں ان کا آگے بڑھنا ناممکن ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ چاروں سر دست اپنی جگہ کھڑے رہنے پر مجبور تھے۔ ادھر وقت بھی بیتا جا رہا تھا۔ موسم کی خرابی کے باعث ویسے ہی پوری وادی میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اب شام بھی گہری ہونے لگی تھی۔ ان لوگوں کو اب ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا، اور وہ پریشانی تھی رات، سرد اور ٹھٹرتی ہوئی رات۔ اس برفزار ویرانے میں گزارنے کے تصور سے ہی ان کی روحیں لرز اٹھی۔ یہ طوفان تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اب کیا ہوگا؟ ماں نائلہ نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، میرا خیال ہے اب ہمیں کاٹیج کی طرف ہی پلٹنا چاہیے۔ کل تک ہماری گاڑیاں بھی صحیح ہو جائیں گی، پھر گاڑیوں میں ہی تھانے چلیں گے، رینا نے کہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ تھانے جانے سے کترانے لگی ہو۔ ادھر شہلا کو اس خونی ماسک پوش کا بھی خوف ستانے لگا تھا۔
تھوڑی دیر بعد بارش کا دھواں دھار سلسلہ تھمنے لگا، سب کی جان میں جان آنے لگی۔ موسم اور سر پر آئی رات کے تیور دیکھ کر سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ واپس کاٹیج کی طرف پلٹنا چاہیے۔ چنانچہ جیسے ہی طوفان تھما تو ان لوگوں نے یہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ بارش رکتے ہی اب برف باری نے آ لیا، روئی کے گالوں کی طرح برف گرنے لگی تھی۔ یہ صورتحال بھی کم مخدوش نہ تھی۔ وہ چاروں اب جلدی جلدی کاٹیج کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ یہ چاروں قطار کی صورت میں آگے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ سب سے آگے رینا تھی، پھر شہلا، نائلہ اور آخر میں شعیب تھا۔ نارنگ کے اچانک غائب ہونے سے بالخصوص شہلا عجیب سے مخمصے کا شکار ہو رہی تھی۔ جانے کیوں اسے عجیب سے بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے نارنگ کا اس طرح اچانک غائب ہونا خطرناک نظر آ رہا تھا۔ اچانک نائلہ کی نگاہ دائیں جانب کے ایک تنے دار جھنڈ پر پڑی۔ مدھم سی روشنی میں وہاں ایک عجیب اور سپاٹ چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی، ساتھ ہی اس کے حلق سے اضطراری چیخ بھی خارج ہو گئی تھی۔ کیا ہوا نائلہ؟ شعیب نے یکدم پریشانی سے پوچھا۔ وہ سامنے مجھے ابھی ایک عجیب شخص نظر آیا تھا۔ نائلہ نے ایک طرف اشارہ کیا۔ سب اس اشارے کی سمت دیکھنے لگے مگر وہاں کسی کو کچھ نظر نہ آیا۔ پھر شعیب نے ذرا ہمت سے کام لیا اور اس طرف جانے لگا تو نائلہ نے بے اختیار چلا کر اسے روکا۔ نہیں نہیں شعیب، ادھر مت جاؤ۔ شعیب رک گیا۔ ارے تمہارا وہم ہوگا نائلہ، یہاں تو ہم لوگوں کے سوا کوئی نہیں، رینا نے مسکرا کر کہا۔ یہ لوگ ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ برف باری مسلسل جاری تھی۔ چاروں تیز تیز مگر محتاط قدم اٹھاتے ہوئے بالآخر کاٹیج کے قریب پہنچ گئے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یاسمین اور عزیز بے چینی سے ان کی واپسی کے منتظر ہوں گے، مگر انہیں وہ دونوں اندر کہیں بھی نظر نہ آئے۔ پورا کاٹیج بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے آوازیں بھی دیں مگر جواب ندارد۔ کمال ہے، یہ دونوں کدھر چلے گئے؟ شہلا نے پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے باہر کہیں گھومنے گئے ہوں گے، رینا نے بظاہر بے نیازی سے کہا تو شعیب کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پھر وہ جھلا کر بولا، اس وقت یہ کہیں باہر جانے کا وقت ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ہمارے نکلتے ہی باہر چلے گئے ہوں سیر سپاٹا کرنے، اور اب ہماری طرح ہی طوفان میں کہیں پھنس گئے ہوں۔ اس بار نائلہ نے کہا، مگر اس کے لہجے سے تفکر سے زیادہ انجانا خوف مترشح تھا۔ وہ سب لوگ اب یاسمین اور عزیز کی گمشدگی پر تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ شہلا اور نائلہ تو پریشانی کی وجہ سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ شعیب کسی گہری سوچ میں پڑا خاموش کھڑا رہا۔ رینا نے بھی اپنے چہرے پر فکر مندی طاری کر لی تھی۔ رینا، سچی بات بتاؤں، مجھے نارنگ پر شبہ ہے کہ اس سارے چکر کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ شہلا نے لمحہ بھر کی پرتشویش خاموشی کے بعد کہا۔ شہلا بھابھی کی بات کی میں بھی تائید کروں گا رینا، شعیب نے فوراً کہا۔ نارنگ کا اکثر یوں اچانک غائب ہو جانا ہمیشہ کوئی نہ کوئی گل کھلانے کا باعث بنتا ہے۔ شعیب کی بات سن کر رینا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بات بنانا چاہ رہی ہو مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، دل تو نہیں مانتا لیکن خیر، تم لوگوں کو اس پر شک ہے تو پھر ذرا آ لینے دو اسے، میں خود اس سے نمٹوں گی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ کاٹیج کا دروازہ کھلا اور نارنگ برف سے اٹا ہوا اندر داخل ہوا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر چونکے تھے۔ رینا نے اس سے سختی کے ساتھ اس بارے میں باز پرس کی کہ وہ راستے میں ان کے ساتھ چلتے چلتے اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ شہلا، نائلہ اور شعیب خاموشی سے چپتی ہوئی نظریں اس کے سپاٹ چہرے پر گاڑے ہوئے تھے۔ میں ایک گڑھے میں گر گیا تھا، بڑی مشکل سے نکلا ہوں، نارنگ نے عجیب سے انداز میں کہا۔ اچھا، آئندہ محتاط رہا کرو، رینا نے جلدی سے اس کی گلو خلاصی کرنی چاہی، پھر اسے تہکمانہ انداز میں ہدایات دیتے ہوئے بولی، تم اسی وقت باہر جاؤ اور یاسمین اور عزیز کو تلاش کر کے لاؤ، وہ دونوں شاید کہیں سیر کرنے گئے ہیں۔ نارنگ نے رینا کی بات سن کر ہولے سے سر ہلایا اور خاموشی سے جیسے آیا تھا ویسے نکل گیا۔ رات بھر نارنگ آیا اور نہ ہی یاسمین اور عزیز کا ہی کچھ پتہ چلا۔ اب تو ان لوگوں کی تشویش اور بھی گہری ہونے لگی۔ رینا البتہ کچھ عجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔
تاہم اس نے سب کو تسلی دی اور ساتھ ہی آرام کرنے کو کہا۔ نائلہ اور شعیب بھی اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ نائلہ کا اصرار تھا کہ صبح ہوتے ہی اس منحوس ویران وادی سے نکل جانا چاہیے۔ شعیب کا خیال تھا کہ یہ پراسرار معمہ حل ہونا چاہیے۔ شہلا کو رینا کے ساتھ کمرے میں سونا بھی اب انجانے خوف و ہراس میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ اس کے دماغ میں بار بار رینا کا ایک بند کمرے کے اندر جا کر سسکیاں لے کر رونا نہیں بھولا تھا۔ اس کے اندر تجسس بیدار ہونے لگا تھا۔ آخر رینا نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ در حقیقت شوہر کے قتل کے بعد شہلا اب سود و زیاں کی فکر سے آزاد ہو چکی تھی۔ وہ اب توقیر کے قتل کا کھوج لگانا چاہتی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ رینا گہری نیند میں ڈوب گئی ہے، وہ آہستگی سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ پھر دبے پاؤں نشست گاہ سے ہوتی ہوئی راہداری میں آ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ راہداری کے آخری سرے پر واقع ایک بند کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ شہلا نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی کھولی جس میں دروازے کی چابی دبی ہوئی تھی، جو شہلا نے رینا کے ساتھ سوتے ہی اس کے تکیے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر نکال لی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ قفل میں چابی گھما رہی تھی۔ پھر بآہستگی اس نے دروازے کو اندر دھکیلا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ اندر زیرو پاور کا سرخ بلب روشن تھا، جس کی مدھم اور پراسرار سی روشنی میں اسے کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی میز پر ایک آبنوسی رنگ کا تابوت پڑا نظر آیا، جس پر نگاہ پڑتے ہی شہلا بری طرح دہل کر رہ گئی۔ تاہم وہ چند ثانیے ٹھہرنے کے بعد تابوت کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدم لرزش کا شکار تھے۔ کمرے میں اسرار بھرا سناٹا طاری تھا۔ شہلا تابوت کے قریب آ کر رکی۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں تابوت پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے ذرا ہمت کر کے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور تابوت کا ڈھکنا اٹھانے لگی۔ ڈھکن اوپر اٹھاتے ہی شہلا نے جھک کر اندر دیکھا تو خوف کے مارے ایک اضطراری چیخ اس کے حلق سے نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے تابوت کا ڈھکن بھی چھوٹ کر دھڑام سے بند ہو گیا تھا۔ تابوت کے اندر رینا کے شوہر پرکاش کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ ابھی شہلا اسی خوف کے زیر اثر تھی کہ اچانک وہ بری طرح ٹھٹکی۔ اسے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ نائلہ اور شعیب اپنے کمرے میں آ تو گئے تھے، مگر ان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ دونوں آپس میں موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ شعیب کا خیال تھا کہ اس سارے پراسرار اور خونی ڈرامے میں نارنگ اور رینا کا ہاتھ شامل تھا، جبکہ نائلہ کا خیال تھا کہ صرف نارنگ ہی وہ شخص تھا جو آہستہ آہستہ پراسرار ماسک پوش کے بھیس میں ان سب کا خاتمہ کر رہا تھا۔ مگر کیوں؟ اس کا آخر مقصد کیا تھا کہ وہ سب کی جان لینے کے در پہ ہو رہا تھا؟ دفعتاً اس کے کانوں سے ایک آہٹ ٹکرائی۔ شعیب نے نائلہ کو حوصلے کی تلقین کی اور کمرے کے دروازے کی جھرری بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اسے مدھم روشنی میں نارنگ دکھائی دیا۔ شعیب اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے آہستگی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا نارنگ چکردار زینے طے کرتا ہوا بالائی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بھی دبے پاؤں اس کے تعاقب میں چلا اور زینے طے کرتا ہوا وہ نارنگ کے پیچھے خاموش چلتا بالائی منزل کے کمرے میں آ گیا۔ نارنگ نے اپنے عقب میں کمرے کا دروازہ بند کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ شعیب اسی مہلت سے فائدہ اٹھاتا ہوا بغیر آہٹ کیے کمرے کے اندر صوفوں کے پیچھے چھپ کر اکڑوں بیٹھ گیا اور صوفے کی پشت گاہ کی آڑ سے نارنگ کو دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے، نارنگ ایک قد آدم الماری کھول رہا تھا۔ پھر اس نے اندر سے نارنگ کو ایک عجیب سا ماسک نکالتے دیکھا، جسے اس نے فوراً اپنے چہرے پر چڑھا لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک چوغا نما لباس نکال کر پہن لیا۔ شعیب نارنگ کو اس قاتل ماسک پوش کے روپ میں دیکھ کر پوری طرح ٹھٹک گیا۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ پھر اس نے دیکھا نارنگ نے الماری کے خفیہ خانے سے چمکتے ہوئے پھل والا بغدہ بھی نکال لیا۔ اب تو شعیب کے اوسان ختم ہونے لگے، مگر چونکہ وہ نارنگ کو اپنی آنکھوں سے ایک خونی ماسک پوش کے روپ میں اب دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے یہ سمجھنے میں چنداں دیر نہ لگی کہ شہلا کے شوہر توقیر کو اسی نے قتل کیا تھا، اور کوئی بعید نہ تھی کہ اس بدبخت نے یاسمین اور عزیز کو بھی خاموشی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو، اور اب ان کی باری تھی۔ یہ سوچ کر شعیب کے رگو پے میں جوش انتقام کی سرسراہٹ دوڑ گئی۔ وہ یکدم صوفے کی آڑ سے نکلا اور وہیں کھڑے کھڑے ماسک پوش کو للکارتے ہوئے بولا، نارنگ، تو یہ تم تھے؟
اس کی آواز پر نارنگ بری طرح ٹھٹک کر اس کی طرف گھوم گیا اور شعیب کو اپنے ماسک کی گول چھوٹی چھوٹی موریوں سے گھورنے لگا۔ تم نے ہی توقیر کو قتل کیا اور بعد میں یاسمین اور عزیز کو بھی قتل کر کے ان کی لاشیں غائب کر دی؟ شعیب دانت بھینچ کر بولا اور اس نے دیکھا کہ جیسے اس کی بات پر نارنگ ہولے ہولے اپنے سر کو اثباتی جنبش دینے لگا، اور پھر اچانک اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور شعیب کی طرف بغضے والا ہاتھ بلند کر کے آگے بڑھا۔ شعیب فطرتاً ایک دلیر آدمی تھا، وہ ذرا بھی خائف نہ ہوا تھا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے نارنگ جیسے معمولی آدمی کو ماسک پہنتے ہوئے دیکھا تھا۔ مگر شعیب کی یہ غلطی تھی، اسے بہرحال دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ چنانچہ جیسے ہی نارنگ صفاق پھل والا بغدہ سنبھالے اس کے قریب آیا، شعیب نے بجلی کسی پھرتی کے ساتھ اس کے پیٹ پر لات رسید کر دی، مگر دوسرے ہی لمحے اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی گوشت پوست کے آدمی کے بجائے لوہے کے بنے ہوئے آدمی کو لات مار دی ہو۔ اب اس کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ ماسک پوش نے بغدے کا وار شعیب کے سر پر کیا۔ شعیب نے اپنا سر بچانا چاہا تو اس کا کاندھا بغدے کے فولادی پھل کی زد میں آ گیا۔ نتیجتاً شعیب کا کاندھا بری طرح چٹک گیا۔ اسے غالباً نارنگ سے اس طرح کی پھرتی کی توقع نہ تھی۔ شعیب تیورا کر گرا تو نارنگ نے بغدے کا آخری وار اس کے پیٹ پر کر ڈالا۔ شعیب کا پیٹ چاک ہو گیا اور اس کے حلق سے خرخراتی ہوئی اذیتناک کراہیں خارج ہونے لگی۔ پھر ذرا دیر بعد اس کا سر ایک طرف کو لڑھک گیا۔ نارنگ خون آلود بغدہ سنبھالے کمرے سے نکلا اور زینے طے کرنے لگا۔ اب اس کا شکار یاسمین تھی۔ ادھر یاسمین جو شعیب کے کمرے سے نکلتے ہی خود بھی سینے کی طرف ہی متوجہ تھی، اس نے نارنگ کو خون آلود بغدہ سنبھالے زینے سے اترتے دیکھا۔ وہ ایک زوردار چیخ مار کر رینا کے کمرے کی طرف دوڑی۔ رینا کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہ تھا۔ وہ دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی اور جلدی سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ اس کی سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ رینا جاگ اٹھی۔ کیا ہوا یاسمین؟ رینا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کسی قدر چونک کر اس سے پوچھا۔ وہ باہر خونی ماسک پوش۔ یاسمین پر بری طرح لرزہ طاری تھا اور یہی حال اس کے لہجے کا ہوا تھا۔ کون ماسک پوش؟ رینا اس کی بات پر چونک گئی تھی، مگر اس کے چہرے سے ذرا بھی خوف یا پریشانی مترشح نہ تھی۔ وہ بالکل سپاٹ نظروں سے لرزہ برندام یاسمین کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی تو یاسمین نے چلا کر خوفزدہ لہجے میں کہا، نہیں، دروازہ مت کھولو، وہ خونی باہر کھڑا ہوگا۔ مگر رینا نے اس کی ایک نہ سنی اور جھٹ دروازہ کھول دیا۔ سامنے نارنگ ماسک پہنے اور خون آلود بودا پکڑے کھڑا تھا۔ یاسمین کے حلق سے ایک ہزیانی چیخ نکل گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اسے حیرت آمیز خوف کا ایک اور بری طرح جھٹکا لگا جب اس نے یہ دیکھا کہ رینا بجائے خوفزدہ ہونے کے اسرار بھری مسکراہٹ کے ساتھ نارنگ کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے بدستور اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور ساتھ ہی اس کو اندر داخل ہونے کا راستہ بھی دے دیا۔ اب تو یاسمین کی روح ہی فنا ہو گئی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، اسے غش آنے لگے۔ اسی لمحے نارنگ نے آگے بڑھ کر اس بودے کی مدد سے اس کا بھی کام تمام کر ڈالا۔ شاباش نارنگ، تم نے اپنا کام بہت خوش اسلوبی سے انجام دیا، مگر ابھی ایک شکار باقی ہے، شہلا۔ اسے ڈھونڈو، پتہ نہیں وہ کم وقت کہاں چلی گئی ہے۔ رینا نے توصیفی لہجے میں نارنگ سے کہا۔ اب شہلا کا کام بھی تمام ہو جائے تو پھر میرا کام ہو جائے گا نا نارنگ۔ ماسک پوش نارنگ نے دھیرے دھیرے اثبات میں سر ہلایا۔ مان کہیں کھٹکے کی آواز ابھری، پھر وہ بری طرح چونک گئی۔ چابی کہاں ہے؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلی اور راہداری کی طرف دوڑی۔ ماسک پوش نارنگ بھی پیچھے لمبے لمبے ڈب بھرتا ہوا چلا۔ دونوں کا رخ تابوت والے کمرے کی طرف تھا۔ دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سن کر شہلا بری طرح چونکی اور پھر چھپنے کے لیے ادھر ادھر کوئی گوشہ تلاش کرنے لگی۔ پھر اچانک ہی شہلا کو ایک قد آدم الماری کی آڑ نظر آ گئی۔ وہ لپک کر اس کے عقب میں چھپ گئی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ شہلا نے دم سادے جھانک کر دیکھا اور سر تا پا لرز اٹھی۔ اس نے رینا اور اس خونی ماسک پوش نارنگ کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ رینا کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی۔
پھر وہ قریب کھڑے نارنگ کو مخاطب کرتے ہوئے خوشی سے بولی، نارنگ، کیا اب میرا محبوب شوہر پرکاش زندہ ہو جائے گا؟ اب تو میں نے تمہاری شرط کے مطابق 3 نئے جوڑوں کو تمہارا شکار بنا دیا ہے۔ تم کیوں بھول رہی ہو کہ ابھی ایک شکار باقی ہے؟ جب تک میں اسے بھی قتل کر کے اپنی پیاس نہ بجھا لوں، میں تمہارے شوہر کو زندہ کرنے کا عمل نہ کر سکوں گا۔ ماسک پوش نارنگ نے سپاٹ آواز میں کہا۔ الماری کے عقب میں چھپی شہلا نے جو ان کی گفتگو سنی تو لرز اٹھی۔ اب اسے اس سارے خونی ڈرامے کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا، جس کے مطابق رینا اپنے شوہر پرکاش کو زندہ کرنے کے لیے نارنگ جیسے کسی پراسرار عامل کی آلائے کار بنی ہوئی تھی، اور جس نے اس کے شوہر کو زندہ کرنے کی یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے 3 ایسے شادی شدہ جوڑوں کے خون سے وہ اپنی پیاس بجھائے گا جو ابھی نئے نئے شادی کے بندھن میں بندھے ہوں، اور رینا نے اپنے مقصد کی خاطر اس کی مکروہ خواہش تقریباً پوری کر دی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی نارنگ، مگر وہ ایک بدمست جوڑے کی کار کی ٹکر سے سنگلاخ کھائی میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ رینا بے خودی کے عالم میں نارنگ کو بتا رہی تھی، وہ بھی ہماری طرح ایک نیا شادی شدہ جوڑا تھا جو ہنی مون منانے یہاں آیا تھا، مگر افسوس میں آج تک انہیں کیفر کردار تک نہ پہنچا سکی، مگر میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آج وہ انتقام لے لیا ہے۔ ہاں رینا، تم میرا احسان کبھی نہ بھلا پاؤ گی۔ میری ہی مدد سے بعد میں تم نے کھڈے سے پرکاش کی لاش نکال کر یہاں محفوظ کی تھی۔ میں نے ان 5 کی لاشیں ایک جگہ محفوظ کر دی ہیں۔ اب چھٹی اور آخری شکار بھی مل جائے تو ان کے خون سے تیرے شوہر کو زندہ کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ رینا نے خوشی کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے بجلی چلی گئی۔ رینا کی آواز ابھری، میں ماچس جلاتی ہوں۔ نہیں، اچانک نارنگ گرجا، بے وقوف، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ماچس جلاؤ گی تو اس سے شعلہ ابھرے گا؟ کیا تم مجھے جلا کر بھسم کرنا چاہتی ہو؟ الماری کے پیچھے دبکی بیٹھی شیلا نے جو یہ سنا تو وہ چونکی۔ وہ اتنا تو ان کی گفتگو سے جان ہی گئی تھی کہ نارنگ کوئی شیطانی مخلوق ہے اور اب آگ ہی اس کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں ساتھیوں کی موت کا بدلہ ان دونوں مردود شیطانوں سے لینے کی ٹھانی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی کی دعا مانگی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ پھر اس کے بعد وہ دروازے کو ٹٹول کر بڑی پھرتی کے ساتھ باہر نکلی اور دروازے کو بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ پھر وہ اندھا دھند بھاگتی گرتی پڑتی کاٹیج سے باہر آئی اور جلدی جلدی باہر کھڑی گاڑیوں سے پیٹرول کے فاضل کین اٹھا کر کاٹیج کے اندر آئی۔ پھر اس نے 2-3 پیٹرول سے بھرے کین اندر الٹ دیے۔ ایک کین اس نے راہداری میں الٹا تھا جدھر سرے پر بنے ہوئے کمرے میں وہ دونوں شیطان قید تھے اور بری طرح دروازہ پیٹ رہے تھے۔ شہلا نے سارے کام پھرتی سے انجام دیے۔ کچن میں جا کر اس نے ماچس تلاش کی اور وہ ماچس سنبھالے کاٹیج کے بیرونی دروازے تک آئی اور دیا سلائی جلا کر اس نے کاٹیج کے فرش پر پھیلے ہوئے پیٹرول پر پھینک دی۔ ایک بھپکے سے چاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ آگ نے اندر باہر سے کاٹیج کو دھڑا دھڑ جلانا شروع کر دیا تھا۔ اب اندر سے شہلا کو نارنگ اور رینا کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ اس کے دل کو تسکین ہو رہی تھی، وہ اپنے شوہر اور اپنے معصوم ساتھیوں کی موت کا بدلہ لے چکی تھی۔ ساری رات کاٹیج دھڑا دھڑ جلتا رہا۔ شیلا وہاں سے ذرا دور تاریک جنگل میں بیٹھی یہ منظر دیکھتے دیکھتے سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، موسم خوشگوار تھا۔ وہ اٹھی اور اس نے جب جلے ہوئے کاٹیج کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ کاٹیج تو ایک طرف، اس کی راکھ کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ تب اسے اس مقامی پہاڑی شخص کی بات یاد آنے لگی جس نے کہا تھا کہ اس نے آج تک دور و نزدیک کوئی کاٹیج نہیں دیکھا۔ شہلا نے گہری سانس حلق سے خارج کی اور پہاڑی پگڈنڈی پر چل پڑی۔ اسے امید تھی کہ کوئی بھلا مانس اسے شہر تک ضرور پہنچا دے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔